اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآلہ. جیسا کہ موقع بھی ہے اس کا اور قربانی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، تو آج اس کے فقہی مسائل اور کچھ اخلاقی پیغامات پر ہماری گفتگو ہوگی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں. یہ دو کلموں سے مرکب جملہ ہے، قربان اور یا، جسے یا نسبی کہا جاتا ہے. اس کے معنی ہیں شدت سے تقرب چاہنا، یعنی ہر وہ چیز جسے قرب خدا حاصل کرنے کے لیے بذل کیا جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے. جس طریقے سے نماز کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے کہ متقی قرب خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز قرب خداوندی کا ایک سبب ہے، اس کا باعث ہے. اور 10 ذی الحجہ کو جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کو اہل عرب جو ہے وہ اضحیہ کہتے ہیں، اضحیہ یا اضحیہ. اور یہ جو ہے ضحیٰ، اس سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہے کہ جس وقت جب دن چڑھتا ہے، یعنی وہ قربانی جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پیش کی جاتی ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں. اور اسی مناسبت سے اس دن کو عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ جس کو لوگ کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ قربانی جو کہ سورج کے نکلنے کے بعد کی جاتی. دیکھیے، دنوں کے جو مناسبت ہے بہت ساری چیزوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے نام بھی پڑتے ہیں. مثلا 8 ذی الحجہ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس خواب دیکھنے کے بعد پورے دن پھر غور و فکر کرتے رہے. عربی میں غور و فکر کرنے کو ترویہ کہتے ہیں، اس وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ پڑ گیا. یوم ترویہ، سوچ بچار کرتے رہے، پورا دن سوچ و بچار میں گزارا کہ اس خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس رات کو پھر ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد اگلے دن وہ پہچان گئے کہ میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، اور انہیں حکم خدا کا عرفان حاصل ہو گیا. اس لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلایا، یوم عرفہ. اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کے دن حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کر چلے، اس لحاظ سے اس کو یوم النحر کہا جانے لگا، قربانی کا دن. تو بہرحال اس لحاظ سے دنوں کے یا کے اعتبار سے جو مناسبتیں ہیں اس کے اعتبار سے بھی چیزوں کے نام پڑتے ہیں. اور دیکھیے، جو قربانی جو کہ اس میں پیش کی جاتی عید پر، عید قربان پر جو قربانی پیش کی جاتی ہے، اتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ اس قربانی کے کئی نام قرآن کے اندر آئے، مختلف مناسبتوں سے الگ الگ نام آئے ہیں. اور کسی بھی چیز کے متعدد نام ہونا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ائمہ کے کتنے سارے نام ہیں، اور خاندان اہل بیت کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ساری کی ساری، ان کے کتنے کتنے نام ہیں. تو وہ ان کی عظمت اور جلالت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں، جیسے پروردگار عالم کے کتنے نام ہیں، وہ عظمت و جلالت کے اظہار کے لیے.
اسی طرح قربانی کے جانوروں کے کئی نام قرآن کے اندر آئے ہیں. ایک ہے بدنا. بدنا اس کا الگ سے قرآن کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ شاعر خدا میں سے. اب آپ جا کر یہ تمام چیزیں نوٹ کر کے باقاعدہ خود قرآن سے نکال کر بھی دیکھیے اور اس کو اپنا ہوم ورک کے طور پر بھی سمجھا کریں کہ اس کو ہم جا کر دیکھیں کیا معنی ہیں, کن چیزوں کے اندر یہ نام استعمال ہوئے ہیں, کس اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا نام ایک بہیمۃ الانعام, یہ بھی قرآن کے اندر آیا ہے اور بہت ساری جو آیات ہیں ان کے اندر یہ سارے کے سارے نام علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, الگ سے یہ نام بھی آیا. قلائد بھی ایک نام آیا قربانی کے جانور کے لیے, بھی قرآن کے اندر. قلائد وللحدیہ وللقلائد, یہ قرآن کے اندر آیا. اسی طرح سے منسک یا منسکا یا نسک, یہ بھی قرآن کے اندر آیا, یہ بھی اسی کے سلسلے میں آیا اور قربانی ہی کے لیے جملہ پروردگار عالم نے استعمال کیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. تو یہاں پہ بھی جو یہ منسکہ ہے یا نسک ہے یہ قربانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. اور اس کے علاوہ ہدی یا ہدیہ, اس کو بھی یہ بھی قرآن میں قربانی کے جانور کے لیے آئے. تاکہ ایک چیز موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری تو تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ, تو یہاں پر بھی جو ہدی ہے یہ وہی قربانی کا جانور. اچھا, اس لحاظ سے جو یہ ہدیہ ہے اس کو کہتے تھے یہ ہدیہ پروردگار عالم کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری کو جو عمرہ ادا کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے تو اس میں 70 اونٹ اپنے ساتھ ہدیے کے طور پر ساتھ لائے تھے. 70 اونٹ, اور اسی مناسبت سے ان جانوروں کو ہدی کہا جاتا ہے. اس وقت روک دیا گیا تھا پیغمبر کو اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا اور پیغمبر واپس چلے گئے تھے. اور پھر اگلے سال عمرۃ القضاء کی نیت سے 80 اونٹ لے کر پیغمبر آئے, اور آخری حج جو پیغمبر نے کیا اس میں تو پیغمبر اسلام 100 اونٹوں کا ہدیہ لے کر آئے تھے. تو بہرحال یہ اس قسم کے نام یہ سارے قرآن میں قربانی کے جانور کے لیے آئے ہیں اور اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ حج پر تو سب کو پتہ ہے کہ حاجی کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہے. لیکن جو غیر حاجی جو حج پر نہیں گئے ہیں, جو حج نہیں کر رہے ہیں, کیا اور وہ مستطیع بھی ہیں, مثلا صاحب حیثیت ہیں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, تو کیا ان کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, قربانی کا کرنا ہمارے مسلک اہل بیت میں غیر حاجی پر واجب نہیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کچھ ایسی فقہ والوں کے ساتھ کہ جن کے ہاں مستطیع کے اوپر غیر حاجی پر بھی قربانی واجب ہے, تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی. ہماری فقہ میں غیر حاجی کے لیے چاہے وہ مستطیع کیوں نہ ہو قربانی کا کرنا واجب نہیں. اور قربانی سنت موقدہ ضرور ہے, تاکیدی سنت. ابھی آگے چل کر اس کی تاکید کیوں ہے اور کس انداز سے ہے یہ بھی آگے چل کر بات آئے گی. البتہ جو ہم نے ابھی کہا کہ غیر حاجی پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے, یہ ایک عمومی مسئلہ ہے, ورنہ 2 صورتیں ایسی بن سکتی ہیں کہ جس میں غیر حاجی پر بھی قربانی کا کرنا واجب ہو سکتا. پہلی تو صورت یہ ہے, یعنی غیر حاجی کے لیے بھی قربانی کے واجب ہونے کی 2 صورتیں بنتی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ نظر, قسم اور عہد کر لیا جائے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بقرہ عید پر یا عید قربان پر میں قربانی کروں گا. تو بہرحال اس سے نظر کا پورا کرنا واجب ہو جائے گا اور قربانی کا کرنا بھی ضروری ہو جائے گا. اور دوسری صورت بنتی ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے گیا کہ عید پر قربانی جو ہے وہ کروائی جائے میرے مال سے, تو اس وصیت کا پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں. اچھا, اب یہ بھی دماغ میں رہے
لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے یا سنت نبوی ہے، کیونکہ سنت ابراہیمی کے طور پر مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم کی شریعت کے کتنے ہی مسائل کو پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے، اور کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی اور جو طور طریقے تھے اس میں سے اکثر احکام پیغمبر اسلام کی امت کے لیے بھی جاری کیے گئے، اور باقاعدہ قرآن کی سلسلے میں آیات بھی آئی ہیں کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اسی میں اسی بات کو کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بھی دین اور آئین کے بہت سے قوانین کی پاسداری کرنی ضروری ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم والی جو شریعت تھی اس میں بھی بہت سے احکامات کو پیغمبر اسلام نے بھی جاری کیا، تو اس لحاظ سے دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اور حضرت سنت ابراہیمی بھی ہے اور پیغمبر اسلام کی اپنی سنت متواترہ اور ایک جاری سنت بھی رہی۔ اچھا، اب اگر دیکھیں کہ یہ قربانی جو کرنا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، جب اس کی تاکید بہت زیادہ آئی۔ سب سے پہلی چیز تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ صرف کھیل تماشے کے لیے چیز نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ آج کل بن کے رہ گئی ہے قربانی، بلکہ یہ واقعتاً ایک ایسی چیز ہے، بہت ساری روایات اس کے اوپر آئیں، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ فضائل کی بہت سے ساری روایات کے اندر ذوف بھی پایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بات کو مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء نے ان کو بیان کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ روایت میں یہ چیز آئی کہ فوری مغفرت ہو جاتی، فوری مغفرت، اور خود بہت سی روایات کے اندر ویسے تو دیکھیں اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی کسی اور جگہ پر ہو اور قربانی وہ کسی اور جگہ کروائے، لیکن اسی جگہ پر اگر موجود ہو تو بہت زیادہ اچھا، کیونکہ بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ قربانی جس وقت ہو رہی ہو اس وقت وہاں پر موجود رہو، کہ کیونکہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی پروردگار انسان کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے وہ قربانی کروائی، یعنی ابھی خون کا پہلا قطرہ گرا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اچھا، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جو قربانی اس نے پیش کی ہے، روایات میں ہے کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں قربانی سند قبولیت لے لیتی ہے، قبول ہو جاتی ہے پروردگار کے ہاں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے یہ بات فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جاتی، تو خوش دلی سے قربانی کرو، جیسے کہ اکثر جگہوں پہ اس کو ایک بوجھ سا بھی سمجھا جاتا ہے، بوجھ۔ اچھا، ایک اور جو اس کا فائدہ ہے کہ دیکھیے جانور کے ہر بال کے عوض اس کو ایک نیکی دی جاتی۔ زید ابن ارقم جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام سے قربانی کا ثواب پوچھا تھا، تو پیغمبر نے جملہ اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی ایک بال کے عوض ایک نیکی، جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس قربانی کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ آخر اتنا زیادہ اس کا ثواب کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے ایک تشویق دلانا چاہتا ہے اور ایک احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی دینے کے عادی بنو۔ دیکھیے کبھی کبھار ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں، اور ہر شخص کے آتے ہیں، آپ کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں واقعی یہ موقع میرے پاس پروردگار کی طرف سے قربانی مانگنے کا تو نہیں۔ مثلا کبھی مال کو راہ خدا میں دینا ہوتا، مال کو پتہ چلا آپ کے خمس اتنا زیادہ آپ پہ واجب الادا نکلا، اب آپ کو نا اس مال کو راہ خدا میں دے دینا چاہیے، لیکن اب کیا ہے، شیطان آ کر آپ کو بہکائے گا، آپ کے ہاتھوں کو روکے گا، اور اتنا مال نکل جائے گا، کوئی پلاٹ بکا ہے اتنا زیادہ، لوگ طریقے پوچھتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ مثلا ہم نے بزنس پرپس سے یا کوئی سیونگ کے اعتبار سے کوئی پلاٹ لیا تھا، اس کی اتنی قیمت ہو گئی، اس کو بیچیں گے تو اتنا زیادہ 20% یا 25% بہت سے مسائل کے اندر خمس دینا پڑتا ہے، بہت مال نکل جائے گا۔ تو اب یہی موقع آ گیا کہ اس مال کو قربان کیا جائے حکم خدا کے
سامنے. تو کبھی مال راہ خدا میں دینا ہوتا ہے قربانی کے طور پر, کبھی عہدہ راہ خدا میں قربانی کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے. بہت سی جابس ایسی ہیں, سودی ملازمتیں ایسی ہیں کہ جو کہ کرنا حرام ہے, جس کے الگ ایک تفصیلی مسئلے ہیں, اور تمام مجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا, جس کے اندر سود کا لین دین ہوتا ہے. اب یہاں پر کبھی اسلام آپ سے تقاضا کر سکتا ہے, جب مقامی عمل پیش آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے, لیکن ایک عمومی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ عہدے کی بھی قربانی دینا پڑتی, کبھی آسائشوں کی قربانی دینا پڑتی ہے. اتنی شدید گرمی ہے, آپ لوگ یہاں پر آئی ہیں, اپنے آرام کو آپ گھر میں بھی ٹھنڈے طریقے سے رہ سکتی تھیں اور اطمینان کے ساتھ, آپ کو کیا ضرورت تھی, لیکن آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک آسائش کو قربان کیا, اپنے آرام کو قربان کیا. اور کبھی زیادہ بڑے سینیریوں میں اگر دیکھیں اور اس کو کافی بڑھا لیں ہم اپنے کینوس کو, تو اس میں کبھی کبھار جان بھی دینی پڑ سکتی ہے. اور اسی جذبے کی بیداری کے لیے ایک سالانہ مشق اور پریکٹس کا نام ہے عید قربان کی قربانی, تاکہ انسان کوئی احساس رہے کہ ایسے مواقع مجھ پر آ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان کرنی پڑے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور تو مستقل ذبح ہو رہے ہیں, لیکن جذبہ قربانی کہاں ہے یہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا. جذبہ قربانی جو پروردگار پیدا کرنا چاہتا تھا. دیکھیے, خدا پروردگار عالم خود آیات قرآنی کے اندر یہ بات بتا رہا ہے کہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے اسے کیا چیز درکار ہے, کیا چیز پروردگار کیا چاہتا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ خدا ان جانوروں کا خدا تک نہ ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون, اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے, اخلاص نیت جاتی ہے. پروردگار نے خود اس کا اعلان کر دیا کہ مجھے کیا تم سے چاہیے اس قربانی کے نتیجے میں. تو وہ جذبہ قربانی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا. جو پروردگار نے چیز مانگی ہے تقوی, وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا کہ وہ تقوی کہاں ہے, وہ جذبہ جو قربانی وہ کدھر. موجودہ جو قتل و غارت گری چل رہی ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں, اس سے قطع نظر. خون بہانا تو چھوڑیے, آپ یہ بتائیے کہ کب خدا کی راہ میں اپنے خون تو چھوڑیے پسینہ بھی بہایا. ایک رات کوئی ہم سوچ کے بتا دیں کہ جب ہم اسلام کے لیے اپنے آرام کو ہم نے ترک کیا ہو اور ایک رات بھی جاگے ہوں اسلام کے لیے, کوئی ایسی اذیت اور تکلیف اور پریشانی جو ہم نے فقط اسلام کے لیے اٹھائی, اسلام کے لیے دین کی خاطر ہم نے واقعتاً کبھی کسی آسائش کو ترک کیا ہو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 50-50 ہزار کے, 1-1 لاکھ کے, کئی لاکھ کے جانور لوگ لے کر آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں, لیکن ان کے اپنے غریب رشتہ دار ویسی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. تو جانور ذبح کر کے اور 6 مہینے تک ڈیپ فریزروں کے اندر بھر کر لوگ استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ ڈیپ فریزر سب سے زیادہ عید قربان اور اس سے قریب کی تاریخوں کے اندر جو ہے وہ بکا کرتے ہیں. تو غریبوں کی طرف ایک توجہ کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے پروردگار عالم 2 جذبے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے, ایک تو تقوی کا اور ایک قربانی کا, اور یہ دونوں ہی چیزیں ہم کو مفقود نظر آ رہی ہیں. اوروں کو تو چھوڑیے, خود ارباب اقتدار بھی ساری قربانی ہمیشہ غریب عوام سے مانگتے ہیں. بعض تو زبان حال سے یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور ہم اس قربانی کا گوشت کھانے کے لیے آ گئے. تو بہرحال یہ بڑے اس کے اوپر دیکھیں جا کر تو وہاں پر بھی غریبوں کی قربانی کی جا رہی ہے, اور یہاں ہم جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں, لیکن جو اس کے نتائج ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ نتیجے ظاہر نہیں ہو رہے. دیکھیے, حضرت اسماعیل کی قربانی کے واقعے میں بھی جو پروردگار نے پیغام دیا ہے انسان کو کہ حکم خدا کے آگے ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے, حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کو بھی قربان کر دینا, جیسے کہ واقع کربلا میں ہم کو نظر آیا, جیسے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں نظر آیا ہے. ایک طرف تو دیکھیے اسلام کے نزدیک انسان کے خون کی کتنی زیادہ قدر و قیمت کہ وہ اس کو بے مقصد بہانا اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا. وہ کسی بندے کو کبھی قتل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا. وہ صرف اس وقت اسلام قتل ہوتے دیکھنا پسند کرتا ہے یا خون بہاتے دیکھنا پسند کرتا ہے جب اس سے مقصود دین کی سربلندی ہو اور کفر و شرک کی نابودی ہو.
چنانچہ حضرت اسماعیل کے اس پاک خون کو بچانے کے لیے گوسفند کو فدیے کے طور پر لایا گیا تاکہ یہ پاک خون حضرت اسماعیل کا محفوظ رہے اور ضرورت پڑنے پر اسی حضرت اسماعیل کے پاک خون کو سیلاب بنا کر کفر و طاغوت کو اس میں بہا دیا جائے۔ یہ اس کا ایک خاص فلسفہ تھا۔ دیکھیے جانوروں کی قربانیاں تو پچھلی جو اور قومیں تھیں ان کے اندر بھی بہت جاری رہیں۔ کبھی اس کو بھینٹ کہا جاتا ہے کسی جگہ پہ، کہیں اس کو بلیدان کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہاں بھی جس اعتبار سے قربانی ہوتی ہے۔ اور بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنے بچوں تک کو ذبح کر دیا کرتی تھیں، اور بعض اوقات جانوروں کو بھی ذبح کرتی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ جو رسم چلی آ رہی تھی اس کو منسوخ کرتے ہوئے دمبے کو ذبح کیا، تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی جو رسم ہے اس کے اوپر بھی ایک خط تنسیق کھینچ دیا جائے اور آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے۔ دیکھیے خدا کی راہ میں قربانی اور اس جانور کی قربانی اس وقت سے ہے جب دنیا میں فقط صرف چند لوگ ہی تھے۔ جو قرآن کے اندر واقعہ بھی ہے حابیل اور قابیل کا، یہ آپ کے سامنے حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جو کہ شام میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو قابیل نے حابیل سے یہی کہا تھا کہ اگر پروردگار عالم نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو قابیل نے یہی کہا تھا کہ میرا اس میں کیا قصور، اور باقاعدہ قرآن کی آیتیں جا کر دیکھیے گا کہ خدا تو فقط متقین کے عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ حابیل نے قابیل سے بات کہی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تمہارے اندر ہی اخلاص کی کمی ہے، تمہارے اندر ہی تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں، تو یہ چیز ابھی تک چلی آ رہی کہ پروردگار عالم کو تقوی چاہیے، جو کہ نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، بلکہ تمہارا تقوی پروردگار عالم کو درکار ہے۔ تو یعنی آدم کے بیٹوں کی جو قربانی کا جو واقعہ ہے تاریخ بشریت کا پہلا واقعہ، اور حابیل کی قربانی کی جو بنیاد تھی وہ بھی تقوی پر تھی۔ اچھا اب آ جائیے اس بات پہ کہ آخر یہ جو قربانی ہے یہ کون کرے گا یہ قربانی؟ تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہر غیر حاجی پر یہ قربانی تاکیدی مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ جو غیر حاجی ہو اس کے لیے مستحب ہے، تاکیدی مستحب ہے کہ جانور قربان کرے۔ کوئی بھی جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو قربان کرے، یعنی ایک فیملی کے لیے ایک جانور کافی ہو سکتا، اور کوئی الگ الگ لوگ کرنا چاہیں، گھر میں بہت سارے صاحب استطاعت لوگ ہیں، بیٹے بھی کما رہے ہیں بیٹیاں کما رہی ہیں، سب چاہیں الگ الگ بھی اپنے لیے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور قربانی میں شراکت بھی جائز ہے، قربانی میں شراکت جائز ہے، خاص طور پر دو خصوصی مواقع ہیں جس میں قربانی میں شراکت کی خصوصیت ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جب قربانی کے لیے پیسے ہوں مگر جانوروں کی قلت ہو، جانور مثلا دستیاب نہ ہو، کہ جانور مل نہ رہے ہوں، تو پھر مستحب ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ اگر جانور یعنی بہت سارے دیکھیے مغربی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح سے جانور دستیاب نہیں ہوتے، یا کچھ حکومتی قوانین ایسے آڑے آ جاتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، بہت سے ایسی اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ ایک آپشن ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اگر طریقہ نہیں ہے جانور کی قربانی کا تو وہ قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں، یہ ان کے پاس ایک دوسرا حل ہے۔ اور کتنا صدقہ کریں کہ کافی ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ یہاں پر 8-10 ہزار سے لے کر اور 8 لاکھ 10 لاکھ اور 20 لاکھ تک کے جانور ہوتے ہیں۔ کتنے پیسے صدقہ کریں وہ افراد کے جن کے پاس جانور دستیاب نہیں، کہ وہ پیسے موجود ہیں لیکن جانور نہیں ہے، یا کچھ ایسے قوانین آڑے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی ممکن نہیں ہو پا رہی، تو وہ کم سے کم رقم جو جانور کی مارکیٹ میں ہے اس پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر سب سے کم 8,000 کا مثلا بکرا ہے، لیکن 8,000 میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سٹیکر بکرے کا آ سکتا ہے، صرف خالی بکرا تو آنا مشکل ہے، تو اس پہ اکتفا کیا جائے، کم سے کم رقم پر اکتفا کیا جا سکتا ہے اور اس ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
ہاں البتہ اگر یہ دماغ میں رہے کہ اگر جانور دستیاب ہو اور پیسے بھی ہوں، اگر جانور دستیاب ہے اور پیسے بھی ہیں ہمارے پاس، تو پھر اس کے باوجود بھی ہم قربانی کرنے کے بجائے اس کے پیسے اگر صدقہ کر دیں، جیسے کہ آج کل اکثر لوگ جو سو کالڈ انٹیلیکچوئلس ہوتے ہیں وہ اپنی بہت سارے چیزیں لے کر آتے ہیں، جس پہ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے، ان کے بہت سارے اعتراضات کے اوپر، کہ یہ تو فضول ایک رسم ہے اور اس کا معاذ اللہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اصل جو چیز غریب کی مدد کرنا ہے وہ آپ پیسے کے ذریعے کریں، ابھی تو فی الحال اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ زبردستی گوشت پہنچا رہے ہیں اس کو۔ تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر قربانی کرنے کے بجائے ہم پیسے کسی غریب کو دے دیں تو یہ قربانی کا ثواب جو خصوصی طور پر عید قربان کی قربانی کا یہ ثواب آپ کو نہیں دلوائے گا پیسے دینا۔ پروردگار اس پر جانور ہی کو ذبح ہوتے دیکھنا پسند کرتا۔ جس طریقے سے عقیقہ ہے اس میں روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پروردگار خون بہتے دیکھنا پسند کرتا، اس کی کچھ مصلحتیں ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جو عقیقہ ہے ہم اس میں جو ہے پیسے دے دیتے ہیں کسی بھی غریب کو، اس کا اور بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال کر لے گا، نہیں، وہ پیسے عام صدقہ بن جائیں گے، ایک چیریٹی ہو جائے گی، لیکن عقیقے کے جو ثواب اور فائدے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے عید قربان پہ اگر کسی نے اس کے بجائے پیسے دے کر صدقے کے طور پہ کام چلانا چاہا، اسے اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن عید قربان پر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز دماغ میں رہے۔ تو ایک تو یہ موقع تھا کہ جب جانوروں کی قلت ہو جاتی ہے، اس وقت پھر یہ جانور اویلیبل نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں تو اس میں شراکت بھی کرنے کی پھر اجازت مل جاتی ہے۔ مثلا جانور کم ہیں، افراد زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جانوروں میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اس کا آگے چل کر ابھی بات آئے گی۔ یا دوسری ایک صورت ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ چڑھ جائیں، قیمتیں، تو پھر ایک ہی جانور میں کئی افراد بھی حصے ڈال سکتے ہیں، سب کی استطاعت ختم ہو گئی، اتنی زیادہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم اس کا ثواب بھی لینا چاہتے ہیں، تو اس میں ابھی وہ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ اور اتنے مہنگے جانور ہو جاتے ہیں کہ جناب لاکھوں کے اندر چیز جا رہی ہے، اور 10 لاکھ اور 15 لاکھ مارکیٹ کے اندر کس طرح سے بہت ساری چیزیں یہاں تک چیز پہنچ جاتی۔ بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ بیویاں بھی اکثر اب تو یہی فرمائش کرنے لگیں کہ اس دفعہ ہم شوہر سے کہتی ہیں کہ اس شادی کی سالگرہ پہ ہم ایک بکرا ذبح کریں گے، تو شوہر یہی کہتے ہیں غلطی میری تھی، تو اس میں بکرے کا کیا قصور ہے، اور اتنے زیادہ تم کو پتہ نہیں کہ کتنے زیادہ مارکیٹ کے اندر مہنگے ہو گئے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے کو قربان کر دو۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ گدھے کی صرف کمائی جائز ہے، قربانی جائز نہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف لطیفے آج کل جو ہے اس طور پہ مشہور ہو رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو بکروں کی قیمتیں اتنی زیادہ کہ انسان خود عید قربان آنے سے پہلے خود ہی قربان ہو جاتا ہے، تو کیا پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم ثواب کو بھی لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ قربانی میں اپنے حصے ڈال سکتے ہیں، حصے، اور یہ جائز ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اور آپ کتنے حصے ڈال سکتے ہیں؟ تو جیسے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے اندر کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں اور گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اور غالباً بکرے میں ایک بھی حصہ نہیں ہوتا۔ ہماری فقہ کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کتنے بھی افراد چاہیں وہ قربانی میں کے جانور میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ جتنے بھی زیادہ افراد چاہیں، 10 20 جتنے بھی افراد اس سے زیادہ بھی اگر ہونا چاہیں تو کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے، اور اتنے حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ خود بہت سے طریقہ کار جو پیغمبر کے تھے اس سے خود اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ پیغمبر ایک ہی جانور کو متعدد افراد کی طرف سے بھی قربان کرتے تھے، بعض اوقات متعدد بھی جانور ہوتے تھے اور بعض اوقات ایک جانور کو بھی، کہ بہت سی دعائیں پیغمبر کی اس طرح سے ہیں کہ پروردگار اس جانور کو میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے اور میری پوری امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی پیغمبر جانور کے ذبح کے وقت یعنی ان سب کی نیتیں جو ہیں وہ کرتے تھے، تو کئی افراد کو بھی اس لحاظ سے حصے دار بنانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب
کتنے بھی چاہیں حصے ڈال سکتے ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ سوال اس سلسلے میں کرتے ہیں, تو آپ کیونکہ خود رہتی ہیں تمام افراد کے ساتھ, تو اب ان چیزوں کو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا اپنے رشتہ داروں کو, دیگر افراد جو آپ سے اس متعلق پوچھیں, نہیں بھی پوچھیں تو آپ خود ان کو بتائیں گے. اس میں کوئی حرج اور کوئی پابندی نہیں, جتنے بھی چاہیں ہمارے فقہ میں حصے ڈال سکتے ہیں. پھر ایک سوال یہ ہے کہ اکثر جگہوں پہ ہم کیونکہ ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, دیگر مسلمان فرقے بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو کیا ہم ان کے ساتھ اپنے برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, ان کے ساتھ بھی مل کر ان کی قربانی میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ شیعہ افراد کی ہی جو قربانی ہو اسی کے اندر آپ حصے دار بنیں. تو ایک فقہی مسئلہ یہ. پھر ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ کون سا؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں مجتہدین کہ سورج نکلنے کے بعد جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے, اگر اتنا وقت گزر جائے تو اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ قربانی کے لیے افضل ترین وقت ہے. سورج نکلنے کے بعد اور نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کے بعد جو قربانی کی جائے گی وہ افضل ترین وقت ہے. اور یہی بہت سے علماء تو اس کے قائل ہیں کہ بلکہ وقت ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے افضل وقت کہ ٹھیک ہے نماز فجر کے پڑھنے کے بعد ابھی سورج نہیں نکلا اور ہم نے قربانی کر دی, اکثر علماء اس کو بھی بالکل صحیح سمجھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی علماء ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں, اس کا وقت ہی شروع ہوتا ہے جب سورج نکل آتا ہے. اور بہت سی احادیث بھی پیغمبر کی آئی ہیں کہ جس نے بھی نماز پڑھنے کے بعد, سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھ کے قربانی کی, اس نے اپنی قربانی کو مکمل کیا اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. تو یہ بڑا خصوصی قسم کا وقت ہے جس میں فضیلت سب سے زیادہ ہے کہ جس وقت سورج نکل آئے. اسی وجہ سے اس کو آپ نے اس سے پہلے سنا کہ اضحیہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سورج جب چڑھنے لگتا ہے تو اس وقت جو قربانی کی جاتی. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ عید کی قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں. ایک تو فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بھی نیچے جاتی ہیں. تو مینا میں حاجیوں کو تو 4 روز تک کی اجازت ہے, 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. البتہ جو غیر حاجی ہیں ان کو یہ اب 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. لیکن دونوں افراد کے لیے, چاہے مینا میں حاجی ہوں یا غیر حاجی جو یہاں پر قربانی کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ پہلے دن ہی قربانی کر لیں, پہلے دن. تو یہ آپ کے سامنے مسئلہ آیا. اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور کون سا ذبح کرے. تو دیکھیے انعام ثلاثہ میں سے جانور ہونا چاہیے, یا تو اونٹ ہو یا مثلا گائے, بھینس, بکرا, بکری یا بھیڑ, دمبا وغیرہ. یہ جو انعام ثلاثہ میں آتے ہیں ان میں سے قربانی کی جا سکتی ہے. یعنی وہ 3 کیٹیگریز جو جانوروں کی ہیں انہی میں سے ہی قربانی کی جائے. اور پھر ایک ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو ہے کہ ان جانوروں کی ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے. گائے جو ہے وہ 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور بکرا جو ہے وہ بھی 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر قربانی کا ثواب لینا ہے عید قربان کے روز. البتہ اگر اس سے کم ہو تو قربانی تو ہو جائے گی, یعنی جانور حلال ہے, لیکن یہ کہ بہرحال جو عید کی قربانی کا جو خاص طور پر جو احکام ہیں اس کے لحاظ سے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا اگر عمر اس سے کم ہے. اور گائے اور بکرے کی جو ہے وہ 2 سال سے کم نہ ہو. البتہ جو بھیڑ اور دمبے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی 7 ماہ سے کم نہیں ہونی چاہیے. 7 ماہ, 7 ماہ سے کم نہ ہو. اچھا, عمر تو چلیں یہ تو آپ کے سامنے آ گئی. اب جانور کے لیے اس کے علاوہ مستحب ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو. یہ ثواب میں سے کہ جانور موٹا ہو, اور کتنا موٹا ہو, اتنا موٹا بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا. اچھا, بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں تو نہیں ہے, البتہ شاید برادران اہل سنت کے ہاں کچھ ضعیف احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جتنے افراد اس میں حصے دار ہوں گے وہ سب اسی جانور پر بیٹھ کر پل صراط کو پار کریں گے. تو مضبوط قسم کا جانور ہونا چاہیے کہ کہیں وہ گر گرا نہ پڑے اس میں.
تو بہرحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور خود ان کے ہاں بھی یہ ضعیف احادیث کے اندر سے۔ اچھا یہ تو سب جانور آپ نے دیکھے۔ اچھا اب ذرا آپ لوگ تاکہ یہاں پر جو بھینسوں کے باڑے وغیرہ جو وہاں لگتا ہے اس کا منظر نہ پیش کرو، جیسے آوازیں نکلتی ہیں وہاں پر۔ اچھا سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام جانوروں میں کہ وہ سینگوں والا مینڈھا ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے، سینگوں والا مینڈھا یا سینگوں والا دمبا۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ حضرت اسماعیل کو جو فدیے میں جو آیا تھا وہ سینگوں والا مینڈھا تھا، تو اس لحاظ سے اس کی افضلیت زیادہ ہے۔ البتہ مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو کہ مرغی کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہی میں نے کہا کہ وہ 3 کیٹیگریز جو جانوروں کی انعام ثلاثہ ان میں سے ہونا چاہیے، لیکن کچھ مکاتب فکر جیسے ہمارے برادران اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، اور باقاعدہ فتاوی ستاریہ کی دوسری جلد میں اس کا فتویٰ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت مکاتب فکر ایسے بھی ہیں کہ جو کہ انڈے کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری فقہ میں نہیں، یہ صرف معلومات کے حوالے سے میں نے آپ کو چیز بتائی۔ اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے کتنے دانت ہونا ضروری ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی آ کر سوال پوچھتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ دیکھیے دانتوں کا نہیں، اور باقاعدہ لوگ جانوروں کے دانت وغیرہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنے دانت کا ہے، اور باقاعدہ منڈیوں میں جاتے ہیں اور منہ کھول کھول کر اس کے دانت وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ تو یہ تو خیر آپ کو کہ کتنے دانت ہونے چاہیے تو اس پہ جو جانتے ہیں اس چیز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا جو اگلے دانت ہیں اس کے اگلے 2 دانت کم سے کم گر چکے ہوں، گر کے نکل آئے ہوں یا گر چکے ہوں، وہ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی شرعی والا مسئلہ نہیں، یہ تو کسی بھی قصائی سے یا ماہر سے یا جو جانوروں کا ماہر ہے اس سے چیز پوچھی جا سکتی ہے۔ البتہ دانتوں کا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، بس عمر کی شرط ہے۔ اب کتنی عمر میں کتنے دانت نکلتے ہیں یہ آپ کو قصائی یا اس کے ماہرین جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کون سا جانور بہتر ہے، نر جانور ذبح کیا جائے یا مادہ جانور جو ہے ذبح کیا جائے۔ اکثر جو ہے مادہ جو جانور ہوتی، جیسے بکری اگر کوئی لینے جائے اس کی شاید قیمتیں کم ہوتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نر جانور کو قربان کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے نر جانور ہو یا مادہ ہو، قربانی کرنے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے ثواب میں بھی۔ تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی جانور ہو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور کسی کو دوسرے کے اوپر اس لحاظ سے افضلیت نہیں۔ پھر ایک مسئلہ ایک اور ہوتا ہے کہ کیا ناقص جانور کی قربانی صحیح ہے؟ کیا عیب دار جانور کو قربان کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے کہ عیب دار جانور کو قربان کرنا جائز نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، تو یہ صرف اور صرف مینا میں حاجی جو قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، یہ شرائط اس کی ہیں، اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے، وہ بھی کوئی کم تفصیل نہیں، بہت زیادہ تفصیل ہے کہ ناقص جانور سے کیا مراد ہے۔ لیکن یہ شرطیں اس مینا میں حاجی جو جانور قربان کرتے ہیں ان کے اندر یہ شرط ہے کہ اسے عیبدار نہیں ہونا چاہیے اور ناقص نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن غیر حاجی جو قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں پاکستان میں قربانی کریں گے، اس میں جانور اگر عیبدار بھی ہو بس زندہ ہونا چاہیے، بس صرف ایک شرط، باقی اور جتنے بھی اس کے اندر عیب ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس سے وہ قربانی بالکل جائز ہے۔ لوگ بہت زیادہ بعض اوقات جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ناقص چیز کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اور بڑے جذباتی جملے کہتے ہیں، لیکن فقہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی جذباتی باتوں کا وہ نہیں ہے، ورنہ خود شریعت اسلام اس کو واجب کرتی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو فقہ ہم بیان کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، حکم پروردگار کے اندر کوئی معاذ اللہ کمی رہ گئی، تو اس میں آدمی جو ہے وہ اتنا تقوی جو غیر ضروری تقوی جسے کہا جاتا ہے اس کا مظاہرہ نہ کہ البتہ بہتر ضرور ہے کہ بے عیب جانور قربان کیا جائے، لیکن بالکل جائز ہے کہ عیب دار جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی قربانی بھی بالکل صحیح۔ یہ غیر حاجی کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پر عید قربان کی قربانیاں کریں گے۔
سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہے. اس کی مثلاً ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہے. وہ مثلاً خصی جانور ہے اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہے. مثلاً کانا ہے اس کی آنکھ نہیں ہے جانور کی اس کی قربانی بھی صحیح ہے. یا جو بہت زیادہ دبلے جانور ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی بالکل صحیح. بہت زیادہ دبلے جانور کی اگرچہ وہ تو مستحبات کے اندر سے تھا جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ مستحب ہے کہ اسے موٹا تازہ ہونا چاہیے, وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن بہرحال دبلے پتلے جانوروں کی قربانی بھی بالکل صحیح. یا جسے خود پالا ہو اس کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا, اس کے اندر کراہیت آئی کہ جسے انسان خود پالتا ہے اور بہت محبت سے اس کی پرورش کرتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے قربان نہ کرے, اس میں کراہیت آئی. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ایک آتا ہے کتنے حصے قربانی میں کیے جائیں, یعنی گوشت کی تقسیم کیسے ہو. گوشت کی تقسیم تو سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کرنا یہ تو واجب نہیں ہے, واجب نہیں. البتہ مستحب ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ تو 1/3 جو ہے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے, یعنی خود کھاؤ. قربانی کے اندر اس بات کی دیکھیے, ابھی تو میں نے کہا کہ واجب تو نہیں, چاہے تو ہم سارا بھی دے سکتے ہیں کسی اور کو, ایک بھی چیز نہ, لیکن زیادہ بہتر ہے, ثواب ملے گا کہ ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے اور اس میں سے خود بھی کھائیں. اور حج کی قربانی کا بھی ایک مسئلہ مرحوم آیت اللہ خوئی کا گزرا ہے کہ ایک چاہے وہ ایک بوٹی کیوں نہ ہو, حاجی جو ہے اپنے جانور قربان کرنے کے بعد ایک بوٹی ضرور کھائے اس میں سے. اور خود ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں کہ خود کھانے کی تاکید کے اعتبار سے, کیونکہ قرآنی آیات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ 70s میں یا 68 یا 70s کے اراؤنڈ میں مرحوم آیت اللہ خوئی جو تھے وہ ان کا پورا خاندان, ان کے بیٹے, ان کے جو داماد ہیں اور بیٹیاں ہیں اور پورا خاندان حج پر آیا تھا. تو ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بھی موجود تھے, اور یہ والا مسئلہ جو کہ بڑا ٹپیکل مسئلہ تھا, اور اس زمانے وہاں پر حاجی حضرات مینا میں اپنا کھانا وغیرہ بھی خود پکاتے تھے, چولہے وغیرہ لے کے جاتے تھے. لیکن جب سے آتش زدگی کے واقعات ہوئے تھے مینا میں, تب سے ان پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ اب وہاں کوئی چولہا وغیرہ نہیں جلا سکتا, اور سب اب تو خیر فائر پروف جو ہے خیمے آ گئے ہیں وہاں پر. لیکن اس زمانے میں تھا یہ مسئلہ کہ لوگ خود پکا لیتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے, میں خاص طور پہ چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ ہے بڑا ٹپیکل کہ اپنے جانور جو بھی آپ کا ذبح ہوا اس میں سے ایک بوٹی آپ خود کھائیں. تو باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ جس وقت جانور ذبح ہوا تو ہر شخص کے نام کی ایک تھیلی پلاسٹک کی تھی, وہ لائی گئی جس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا, اور اس جانور کی ایک بوٹی کاٹ کے اس میں تھیلی میں ڈالی جاتی تھی, اور بعد میں اس کو پکا کے سب نے اس شرعی مسئلے کے اوپر عمل کیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد بہت سارے مراجع کے کچھ مسائل رجوع والے بھی رہے, اور اب بہرحال یہ ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں پیش آتی ہے, یا جو غریب کا حصہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ یہاں پر ہی کسی غریب کی اجازت سے اس کے اندر ایک شرعی مسئلے کا خیال کروا لیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ ایک مسئلہ, لیکن اب وہاں پر اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ وہاں پہ کوئی پکا کر کھائے. تو میں نے یہ بتا رہا تھا کہ ایک حصہ اپنے لیے 1/3 اور اپنے گھر والوں کے لیے, کیونکہ قرآنی حکم کے لحاظ سے بھی ہے, لیکن مسائل فقہ کے تحت تو ہر شخص کو اپنے مرضی کے فتوے کے مطابق رجوع کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم پورے کا پورا بھی کسی کو دے سکتے ہیں غریبوں کو, لیکن کچھ نہ کچھ خود کھانا اس میں سے, یہ مستحبات میں سے کہ 1/3 خود رکھا جائے. اور دوسرا حصہ جو ہے 1/3 وہ دیگر لوگوں اور رشتہ داروں وغیرہ کو بھی دیا جا سکتا ہے, اس کا بھی ثواب ہے, دیگر لوگوں اور رشتہ داروں کو. اور جو تیسرا حصہ ہے 1/3 کا وہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے ہے. غریب اور نادار لوگ, زیادہ افضل اور احوط یہ ہے کہ غریب اور ناداروں کو تیسرا حصہ دیا جائے. اچھا, ان سب حصے جو بنائے جائیں گے اگر آپ کہیں تو ان سب کا بالکل برابر ہونا ضروری نہیں. آپ کم اور زیادہ بھی حصوں کو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی واجبات والا مسئلہ نہیں ہے کہ بالکل برابر ہم لوگ
بس وہ ترازو لے کر بیٹھے ہیں اور بالکل ایک چھٹاک بھی جو ہے دوسرے میں زیادہ نہ جانے پائے، ایسا مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قربانی کا پورا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، ہم ایک بوٹی کسی کو نہیں دے رہے اور سارے کا سارا اپنے ڈیپ فریزر میں ہم نے بھر لیا، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی کم سے کم دماغ میں یہ نہ رہے، وہ اخلاقیات کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے وہ ضرور ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور عالم آخرت میں بھی آپ کو دوسروں کو کھلانے کا جو ایک ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو بہت سے علماء تو اس کے قائل ہیں باقاعدہ کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا گوشت مستحب ہے کہ پکا کر کھلایا بھی جائے لوگوں کو۔ تو بہرحال ہم کچا گوشت عام طور پر اس میں دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ علماء نے اس کی بھی تاکید کی۔ اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو کھال ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ میرا خیال آپ نے آپس میں ڈسکشن شروع کر دیا، کوئی اہم بات ہے، کوئی مسئلہ تو ہم سے بھی شیئر کریں گے کیا ہے اس میں، ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو۔ کھال کا کیا کیا جائے؟ ڈسکشن ہو گیا ہو تو بات شروع کریں آگے۔ سب سے زیادہ اس کا صحیح مصرف کیا ہے جانور کے جو کھال ہے اس کا؟ تو دیکھیے مستحب تو یہ ہے کہ کھال یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے، سب سے زیادہ بہتر یہ۔ اور اس بات کو مکروہ سمجھا گیا ہے کہ اجرت کے طور پر قصائی کو یہ کھال دی جائے۔ اکثر قصائی یہ اگر مثلا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ذبح کے پیسے نہیں چاہیے، آپ ہمیں کھال دے دیجیے گا، تو اجرت کے طور پر قصائی کو یہ مکروہ ہے، یعنی حرام والا معاملہ تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن الگ سے، کیونکہ بہت سی مسلمانوں کی روایت میں اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی آئی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم قصائی کی اجرت الگ مال سے دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے وہ کھالی اٹھا کر اجرت کے طور پر دے دی۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کھال کی جائے نماز بنا کر اس پر نماز پڑھیں، اس کی بھی اجازت ہے، باقاعدہ مسائل فقہ میں علماء نے لکھا ہے۔ اسے بیچ کر آپ گھر کا سامان جو ہے وہ بھی خرید سکتی۔ تو بہرحال یہ آپ کی ملکیت ہے اور اس کھال کا جو چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت ہم کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ مثلا بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ قربانی کا گوشت آفیسز میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں، یا کوئی ملازم ہے کسی کا یا ملازمہ ہے وہ مانگ رہی ہے قربانی کا گوشت، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی اور عقیقے کو جمع کر سکتے ہیں ایک جگہ؟ قربانی اور عقیقہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اسی کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر الگ سے اس کا عقیقہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں۔ عقیقہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو 7ویں روز مستحب ہے، لیکن اگر نہیں 7ویں روز کسی وجہ سے ہو سکا تو بعد میں کبھی بھی کروایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں ہوئے یا ان کو یاد نہیں کہ عقیقہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ ہمیں نہیں یاد رہا، اور اب ہم عقیقہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو جانور تو لے کر آئے ہیں عید قربان پہ ذبح کے لیے، تو کیا ہم اس میں عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اسی کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باپ یہ سوچے کہ قربانی میری طرف سے ہے اور بچے کا جو ہے وہ عقیقہ وہ اس میں شامل کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شخص کی طرف سے یہ دو نیتیں ہو سکتی ہیں، دو الگ الگ اشخاص کی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ، اور اس طرح سے وہ عقیقہ اور قربانی جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی ہی طرف سے قربانی اور اپنی ہی طرف سے عقیقہ کر دیا، یا بچے ہی کی طرف سے قربانی اور بچے ہی کی طرف سے عقیقہ ہو گیا، تو اس میں حکم کس چیز کا لگے گا؟ کیونکہ دیکھیے عقیقے کے تھوڑے سے احکامات الگ ہیں۔ کچھ افراد کے لیے یہ ہے کہ جناب اس کو فلاں افراد کے لیے کھانا مکروہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر مثلا ماں کے لیے کھانا حرام ہے عقیقے کا گوشت، وہ فقہی مسئلے عقیقے کے اپنی جگہ۔ تو کون سے احکام جب ہم دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے، دونوں چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں، یعنی عقیقے کو اور قربانی کو،
تو حکم کس چیز کا لگے گا؟ تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ حکم اس پہ قربانی کا لگے گا، اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے بعد اس کو پھر سب لوگ بلا استثناء کھا سکتے ہیں، ایک یہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر عقیقے کا ہوتا تو کچھ کے لیے مکروہ ہوتا، اور کچھ کے لیے، کچھ مراجع کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر ماں کے لیے جائز نہ ہوتا، تو وہ والے مسئلے اس میں سے ختم ہو جائیں گے، پھر اس پر عام قربانی کے احکام جاری ہوں گے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی اجازت تو ہے، کیونکہ بہت سی کچھ ایسی روایات بھی آئی ہیں جس میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد بھی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کر کے اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کر دیں، اور رجا کی نیت سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ جانور لے کر ہی آئے اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی طرف سے، ہم نے اس کو قربان کر دیا، لیکن زیادہ بہتر ہی کہ ثواب کو ہدیہ کریں، قربانی خود کریں اور ثواب اس کا مرحوم کو ہدیہ کر دیں، یا رجا کی نیت سے قربانی کریں اس کی طرف سے۔ کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں قربانی کر سکتے ہیں؟ تو امام زمانہ کی نیابت میں بھی قربانی جائز تو ہے، لیکن اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ قربانی خود کریں اور ثواب قربانی امام زمانہ کو ہدیہ کریں، کیونکہ امام کی نیابت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ کیا حج کو امام زمانہ کی نیابت میں کر سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی علماء سارے مراجع نے اجازت تو دی ہے، البتہ مرحوم آیت اللہ بہجت تھے، وہ اشکال لگاتے تھے، کہتے تھے کہ امام زمانہ اشکال کی بنا پر امام زمانہ کی طرف سے نائب بن کر حج نہیں ہو سکتا، اشکال کی بنا پر جائز نہیں۔ تو بہرحال لیکن اور جو مراجع ہیں انہوں نے کہا کہ ہو تو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حج خود کریں اور اس کا ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذابح یعنی جو ذبح کرنے والا ہے یہ کون ہو؟ تو معلوم ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی، کیونکہ قربانی میں ذرا چارم پیسوں کا ہوتا ہے، قصائی وغیرہ کی اس میں کافی کمائی ہو جاتی ہے، تو بہت سے غیر مسلم حضرات بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ نان مسلم ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، اور اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، ناصبی نہیں ہونا چاہیے، دشمنان اہل بیت میں سے نہ ہو۔ اور باقاعدہ آغا سیستانی نے تو یہ بھی کہا کہ سوال جب ان سے پوچھا گیا، جو علی اللہ کا نظریہ رکھتا ہے اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں، جو آج کل اس قسم کے نعرے بھی لگنے لگے ہیں نا، تو جو باقاعدہ واضح طور پر جس کا عقیدہ یہی ہو اور آپ کو یقین ہو تو اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں۔ تو بہرحال ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا کوئی عورت یا ممیز بچہ جو ہے ذبح کر سکتا ہے؟ خواتین تو عام طور پر بہت گھبراتی ہیں جانوروں کو دیکھ کے، ابھی کچھ ایسی تصویریں بھی آنے والی ہیں جس میں آپ کو صبر و برداشت کا آپ کو امتحان ہوگا۔ تو بہرحال شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، اور ممیز بچہ بھی جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے، یعنی نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اس میں بلوغ بھی شرط نہیں، بلکہ عقل بھی شرط نہیں ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے قربانی کے لیے۔ تو عورت اور ممیز بچہ یہ بھی ذبح کر سکتا ہے، کیونکہ باقاعدہ پیغمبر کے اپنے زمانے میں ایک کنیز نے ایک دفعہ ذبح کر دیا تھا، اور لوگوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں کنیز نے جانور ذبح کیا، تو پیغمبر نے اس کو کھانے کی اجازت دی تھی۔ اور دوسری بات یہ، کسی جگہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی اس لحاظ سے۔ البتہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا ذبح کرنے والے کا شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری؟ تو ایک جگہ پہ ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ ہے امام خمینی کا حج کے موقع پر جو حاجی ہے اس کے لیے قربانی کا مسئلہ، یا تو وہ خود ذبح کرے یا جس سے ذبح کروائے اس کو شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے۔ ایران کے اندر بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس انداز سے عید نہیں منائی جاتی، عید قربان وہاں پر اس طرح آپ کے یہاں منائی جاتی،
بلکہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کہ یہ عید قربان کا دن بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ایرانی ذبح وبا کے معاملے میں بہت کمزور اور کچے ہوتے ہیں. تو جو کاروان وہاں سے آتے ہیں باقاعدہ ایک آفیشیل ہر کاروان کے کچھ قصائی وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو ذبح کرتے ہیں. ہر شخص وہاں ذبح بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر شخص تقریباً پروفیشنل قصائی کی طرح سے ایک قافلے میں جو ہے کئی افراد ایسے مل جاتے ہیں, لیکن ایران میں ایسا نہیں. تو اچھا یہ والا مسئلہ بھی صرف امام خمینی کا تھا اور کسی مجتہد اور مرجع کا یہ مسئلہ نہیں, بڑے منفرد تھے. وہ کہتے تھے حاجی جس سے بھی قربانی کا جانور ذبح کروائے اسے شیعہ حسن عشری ہونا چاہیے. تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ غیر شیعہ ذبح نہیں کر سکتا. اچھا اس میں بھی ایک مسئلہ یہ کہ یہ فقط امام خمینی کا حج کی قربانی کا مسئلہ ہے, یعنی اس کے علاوہ جو غیر حاجی قربانی کر رہے ہیں اس میں امام خمینی کا یہ مسئلہ نہیں تھا. اور وہ کہتے تھے کوئی بھی مسلمان ذبح کر سکتا ہے, یہ فقط اور فقط حج کی قربانی کا مسئلہ ہے. تو یہ فی الحال شیعہ حسن عشری ہونا یہ اس میں تمام مراجع کا اتفاق ہے. وہ صرف حج کی قربانی میں امام خمینی کی ایکسیپشن تھی, باقی اس کے علاوہ جب بھی کبھی ذبح کی بات آئے تو کوئی بھی مسلمان ذبح کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور بہت سے تو اتنے ایکسپرٹ ہیں جیسے ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب, یہ خود اب تو ماشاءاللہ حج پر تشریف لے گئے. مولانا اپنے ہاتھ سے 150 200 بکرے جو ہے وہ حاجیوں کی طرف سے خود ذبح کرتے ہیں. باقاعدہ خود ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ میں تو ایک جب 68 میں مولانا نے شاید غالباً پہلا حج کیا تھا تو اس زمانے میں یہ پانی کے جہاز وغیرہ سے گئے تھے اور ہندوستان کے باقاعدہ ایک نواب صاحب بھی تھے. تو مولانا نے جب اتنی صفائی کے ساتھ 150 200 وہاں پر جانور ذبح کیے تو وہ خود نواب صاحب بھی حیران رہ گئے. تو مولانا نے اسے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں عالم دین بننے سے پہلے قصائی ہوا کرتا تھا, ذرا ہے مذاق ان سے بات کہی. تو بہرحال یہاں پر تو مسئلہ ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایکسپرٹ نکل آتے ہیں, لیکن ایران میں ایسا مسئلہ نہیں تو جو آپ نے سنا اس سے پہلے. اچھا اس میں جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ دوسری جگہ پہ بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے, ہم کہیں اور ہوں قربانی کسی اور جگہ ہو, آدمی امریکہ میں ہو اور قربانی مثلا پاکستان میں کروا رہا ہو, اس کی بالکل اجازت ہے. اور خود اس کا جو قربانی کروا رہا ہے اس کا وہاں جانور کے سر پہ کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں, یا ہاتھ لگوانا وہ بھی ضروری نہیں کہ صرف ہم نے قصائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ذبح وہ کر رہا ہے ہم نے صرف ہاتھ لگوا دیا, تو اس کی بھی کوئی خاص, یا تو خود پورا ذبح کریں وہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ یہ ہاتھ لگوانا یا جانور کو اس سے پہلے دھلوانا اس کی بھی کوئی اہمیت اس لحاظ سے شرعی طور پر نہیں. یا پورے کچھ میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ کسی جگہ رسم ہے کیا ہے کہ پورے جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ایسی بھی شریعت کے اندر کوئی چیزیں نہیں ہیں, کچھ خرافات ہیں جو اس لحاظ سے مشہور ہو گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز سے جانور کو ذبح کیا جائے. تو لوہے کی چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے. ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا اسٹیل کی چھری سے ذبح کر سکتے ہیں. تو مراجع کی کچھ تعداد ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اسٹیل احتیاط واجب کی بنا پر اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا, جیسے خود آیت اللہ سیستانی یہ بات فرماتے ہیں, اور کچھ مراجع اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا, یعنی لوہے کی ہی چھری جو ہے وہ ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر لوہے کی چھری دستیاب نہ ہو تو پھر بحالت مجبوری اسٹیل کی چھری سے بھی ذبح کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اگر پہلی پریفرنس یہی ہے کہ جب تک ممکن ہو آپ کے لیے اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح نہ کریں اور لوہے کی چھری ہی سے ذبح کریں. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت جانور کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. تو معلوم ہے سب کو کہ جانور کو قبلہ رخ ہونا چاہیے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ گردن اور جو پیٹ ہے یہ قبلہ رخ ہو تو کافی, چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں, یعنی صرف گردن اور پیٹ قبلہ رخ ہو بس یہ صحیح ہے. لیکن ابھی یہ غلطی اس کے اندر اور ہے جو ابھی آگے چل کر بھی بیان کروں گا. البتہ اور کچھ اور مراجع ہیں جو کہتے ہیں کہ گردن, پیٹ, ہاتھ پاؤں, منہ وغیرہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. آغا سیستانی البتہ کہتے ہیں کہ بس گردن اور پیٹ کا قبلہ رخ ہونا کافی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو منہ ہے یا ہاتھ پاؤں ہے ان کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جانور کو ضروری نہیں کہ زمین پر ہی لٹایا جائے, بلکہ آپ کسی اونچی جگہ, کسی کرسی کے اوپر, کسی میز کے اوپر یا کسی بھی جگہ ایسی جگہ
لٹا کر بھی اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، بلکہ لٹانا بھی ضروری نہیں ہے، کھڑا کر کے بھی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، بس یہ کہ وہ قبلہ رخ وغیرہ کی جو اور دیگر شرطیں ہیں وہ سب پوری ہونی چاہیے، ورنہ لٹانا بٹھانا یا یہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور بس شرعی طریقے سے جانور ذبح ہو اور قبلہ رخ ہو، بس وہ کافی۔ اچھا، کچھ قصائی حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے گوشت بچانے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، ویسے خیر ابھی آگے چل کر بھی بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر آئیں گی کہ دیکھیے چاروں رگوں کا کٹنا بہت ضروری، جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان کا کٹنا بہت ضروری ہے، تو قصائی کچھ گوشت بچانے کے لیے اس جگہ سے کاٹتے ہیں کہ وہ رگیں ٹھیک طور پر نہیں کٹ پاتی ہیں، تو وہ ایسا نہ کیا جائے۔ یا جو علماء کچھ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے بہت سارے افراد جو اس کی گردن ہے اس کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ گردن کو اور جو اس کا سینہ ہے اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا آسمان کی طرف گردن کو اس طرح سے کیا کہ اس کا رخ بجائے قبلہ رخ ہونے کے آسمان کی طرف ہو گیا، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ گردن کو بھی قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قبلہ رخ نہ کرے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ البتہ جو ہم مرغی وغیرہ خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں اور اکثر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس میں خیال نہیں کرتے، لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہوتا ہے کہ جناب وہ اس نے ایسے ہی کچھ زیادہ کوئی خیال، جو عام مسلمان جو قصائی وغیرہ دکاندار ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال عام مسلمانوں کے بازار سے گوشت کو یا مرغی وغیرہ کو خریدنے کی اجازت دی گئی، جائز ہے وہ۔ اور لیکن اگر بھولے سے یا جلد بازی میں ایسا ہو جائے اور جانور کو قبلہ رخ نہ کیا جائے تو بہرحال اس سے جانور حرام نہیں ہوتا، اور اس کو اس غلطی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، یا جانور نے اپنی پوزیشن بدل دی اور ہم نے جلد بازی میں ذبح کر دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ جانور پھر بھی بس جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور بھی ایک آتا ہے کہ کیا خود جو ذبح کرنے والا ہے اس کا خود بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، تمام مجتہدین یہ بات فرماتے ہیں کہ ذابح جو ہے، ذبح کرنے والا، اس کا قبلہ رخ ہونا تو واجب نہیں، البتہ کچھ علماء نے احتیاط مستحب ضرور قرار دی ہے کہ اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے، سوائے ایک مجتہد کے جو آج کل حیات ہیں، آیت اللہ نوری حمدانی، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ خود ذابح جو ہے، ذبح کرنے والا، اس کا بھی قبلہ رخ ہونا ضروری، لیکن ان کے علاوہ جو انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے، فتویٰ نہیں دیا، اور دیگر سارے مراجع نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو، لیکن یہ شرط واجب اور ضروری نہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں، اس میں بھی غلطی یہ ہو رہی ہے، اب اس میں تو خیر معلوم نہیں کہ قبلہ جو، لیکن ان کا جسم الگ ہے اور جو گردن ہے اس کو بہت موڑ کر کسی اور دوسری طرف کر لیا گیا، جبکہ سینہ جو ہے وہ اس کا رخ کوئی اور ہے، تو اس میں یہ دونوں چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ذبح کے وقت کون سی دعا پڑھنی ضروری، تو دعا تو کوئی سی بھی پڑھنی ضروری اور واجب نہیں، البتہ کچھ مستحب دعائیں ہیں کہ جو کہ پڑھی جا سکتی ہیں، انی وجہت وجہی للذی والی دعا، یہ عام طور پر تحفۃ العوام میں بھی ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی، لیکن کوئی بھی اس میں واجب اور ضروری دعا نہیں، البتہ اللہ کا نام لینا ضروری، اور اللہ کا نام بھی ذبح کرنے والے کو خود لینا ہے، یہ نہیں کہ ذبح کوئی اور کر رہا ہے اور اطراف میں کھڑے ہوئے میں سے کوئی شخص جو ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں جو آٹومیٹک طریقے سے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس میں جانور جا رہا ہوتا ہے، ایک آدمی بٹن دبا رہا ہوتا ہے، جانور ذبح ہو کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مشینوں کے ذریعے اس کی کھال اتاری جا رہی ہوتی ہے، تو آٹومیٹک طریقے سے بھی جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، بس یہ ہے کہ بٹن دبانے والا، جو مشین کا جو بٹن دباتا ہے، اس کو اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری، اللہ کا نام لینا ضروری، یعنی جس وقت وہ بٹن دبائے اس وقت اللہ اکبر کہہ دے، اور اللہ اکبر، اللہ کا نام کسی بھی طرح لے سکتا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، اور سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر صرف اللہ کہہ دے تو وہ بھی کر سکتا ہے، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ ایسا نہ کرے اور اس طرح سے اللہ اکبر، سبحان اللہ یا الحمدللہ اس طرح کا کوئی جملہ کہے، اگرچہ اس کی بھی اجازت ہے کہ فقط اللہ بھی کہہ سکتا، لیکن اس میں
احتیاط مستحب ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی الفاظ ضرور ساتھ میں کہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ ہے کہ بھول کر اگر ذبح کے وقت کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا، اگر جان بوجھ کر نہیں لیا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ بھول کر ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو دیکھیے اس کے اندر یعنی اس کو مسئلہ پتہ تھا کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور پھر وہ بھول گیا، جلد بازی میں ذبح اس نے کر دیا، جلدی سے جانور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور وہ بھول گیا اللہ کا نام لینا، اللہ اکبر کہنا بھول گیا، تو اس غلطی کی وجہ سے جانور بالکل حلال ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے اور جلد بازی میں جانور کو ذبح کر دے اللہ کا نام لیے بغیر تو جانور بالکل حلال ہے۔ البتہ اگر مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا اور اس نے پھر نام نہیں لیا مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، بس کہ جانور ذبح ہونا چاہیے ذبح کر دیا، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یعنی اس میں مسئلہ پتہ ہونے کا فائدہ مل گیا ہے، یعنی اگر کسی کو مسئلہ پتہ ہو اور پھر بھول جائے تو اس میں اس کو یہ والا بینیفٹ ملے گا کہ جانور حلال ہوگا، لیکن مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا اور بغیر اللہ کا نام لیے جانور ذبح کر دیا تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جانور کو جس وقت ذبح کیا جائے اس کا کچھ حرکت کرنا بھی ضروری ہے۔ ذبح کے بعد وہ حرکت کرے، یا تو اپنی آنکھ کو حرکت دے، یا مثلا اپنی دم کو حرکت دے، یا اپنے پاؤں کو حرکت دے۔ مثلا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جانور قابو میں نہیں آ رہا ہے تو باہر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہتھوڑا مثلا اس کے سر پہ مار دیا اور جانور کو بے ہوش کر دیا، یہ ہوتا ہے، ہتھوڑا مار کے اسے بے ہوش کر دیا، اب اس کے بعد کہا کہ لیجیے اب بہت آسانی سے اب اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے اندر حرکت ضروری ہے، اگر وہ حرکت نہیں کر رہا ہے ذبح کے بعد، چاہے وہ ہلکی سی حرکت ہو، چاہے دم کی حرکت ہو، پاؤں کی حرکت ہو، آنکھ کی حرکت ہو، اگر ایسی کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، کچھ حرکت کرنا ضروری۔ اور اسی طرح سے خون نکلنا بھی ضروری کہ جانور کے جسم سے خون نکلے، اور معمولاً اتنا خون کہ جو عام طور پر جتنا خون نکلتا ہے ذبح کے وقت اتنا خون نکلنا ضروری، جتنا معمولاً نکلتا ہے، اگر اتنا خون نہیں نکلا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ البتہ فقط امام خمینی مراجع میں سے گزرے ہیں کہ جو یہ شرط نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے بس جانور کا حرکت کرنا ضروری ہے، چاہے جتنا خون نکلنا ہے معمولاً اتنا نہ بھی نکلے تب بھی وہ جانور بالکل حلال ہے، تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت ذبح کیا جائے اس وقت جانور کو ذبح کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ مثلا جانور کو کوئی پیٹھ پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے اس طرح سے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ پتنگ جو ہیں وہ گلے والے کاٹ دیتی ہیں، تو خود بخود ہی جو چلانے والا پیٹھ پہ بیٹھا ہوا تھا جانور، اس کی بھی گردن کسی پتنگ کے ذریعے کٹ گئی، تو آپ نے کہا یہ تو خود بخود ہی ذبح ہو گیا۔ نہیں، ذبح کی نیت سے، یا مثلا کہیں چھری رکھی ہوئی اس پہ جانور خود بخود گر گیا اور اس کی گردن جو ہے جس طرح ذبح ہوتا ہے اس طرح سے ہو گئی، یہ کافی نہیں۔ جانور کو ذبح کی نیت سے کاٹا جائے تب وہ جو ہے وہ جانور حلال ہوتا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذبح کے وقت کیے جانے والے کچھ حرام کام بھی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ جان نکلنے سے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ مثلا ایک وار کیا پورا اس طرح سے تو اور اس کی گردن الگ کر دی، تو آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر یہ کافی نہیں ہے اور یہ جانور جو ہے صحیح حلال شمار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر یہ کر رہے ہیں کہ ہم ذبح کر رہے ہیں اور چھری تیز ہونے کی وجہ سے یا تیز رفتاری سے چھری چلانے کی وجہ سے پوری گردن کٹ کے الگ ہو گئی تو وہ بالکل صحیح ہے، وہ جانور حلال سمجھا جائے گا۔ وہ جانور حلال سمجھا جائے گا کہ اگر اس انداز سے تیز چھری کی وجہ سے یا جلد بازی کرنے کی وجہ سے پوری گردن کٹ کے الگ ہو جائے، جب تک جانور کی جان نہ نکل جائے تب تک اس کا سر تن سے جدا نہ کیا جائے، اور احتیاط واجب ہے اس میں۔ لیکن اگر بالفرض اگر کوئی ایسا کر دے، ہم ذبح کی بات کر رہے ہیں، اس والے کو تو ہم نے منع کر دیا کہ ایک وار میں ہی بالکل گردن تن سے جدا کر دی، اس کی تو اجازت نہیں، وہ جانور صحیح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مثلا ذبح کرتے گئے اور یہاں تک کہ جان نکلنے سے پہلے ہی ہم نے گردن کو الگ کر دیا ذبح کرتے کرتے، اگر غلطی سے ایسا ہو گیا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے بھی ایسا کیا ہے تو وہ کام اگرچہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ جانور حلال رہے گا،
ذبح کرتے وقت یعنی گردن اس طرح سے اڑائے جاتے وقت نہیں, اور یہ پشت کی طرف سے بھی احتیاط واجب لگا کے علماء نے منع کیا کہ یہاں سے بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا, منع کیا. تو جس طریقے سے اس کی گردن کے اوپر جو چھری چلائی جاتی ہے, چلاتے گئے اور اسی طرح جان نکلنے سے پہلے گردن الگ کر دی, تو یہ گناہ کا کام تو کیا لیکن جانور حلال رہا. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جان نکلنے سے پہلے ہی دوسرا حرام کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن کو توڑ کر اس میں سے حرام مغز کو کاٹ کر نکالنا. اکثر جگہوں پہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو ایسا, تو بہرحال یہ دماغ میں یہ بات رہے. اوہو ٹائم بہت زیادہ. اچھا, اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال گوشت جانوروں میں 14 چیزیں حرام ہیں, اور ابھی گفتگو کے آخر میں ہم مولانا دانش حسن رضوی صاحب قبلہ جو ہیں ان کی ایک عملی کلاس جو ہے اس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں انہوں نے وہ جو کچھ جانوروں کے اعضاء ہیں, کیونکہ دیکھیے گھروں میں تو یہ چیزیں آتی ہیں پکنے کے لیے اور خواتین ہی عام طور پر یہ چیزیں پکاتی ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے اجزاء حلال ہیں کون سے حرام ہیں. تو اس لحاظ سے ایک عملی کلاس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو بھی دکھائی جائے گی. تو 14 چیزیں حرام ہیں, جس میں سے ایک تو خون ہی ہے. خون کا کھانا بھی جائز نہیں ہے, اور عام طور پر یہ جو گلی محلوں میں جو خون معمولاً جو نکلتا ہے اور یہ پڑا ہوا نظر آتا ہے یہ بھی نجس ہے. البتہ جانور کے جسم میں اس کے بعد معمولاً جتنا خون نکل جاتا ہے اسے اس کو نکلنے کے بعد جو خون جسم میں رہ جاتا ہے وہ پھر نجس نہیں ہوتا, صرف یہ جو باہر نکل جانے والا خون جو ہے یہ نجس ہے. البتہ پاک ہونا ایک الگ چیز ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کھائی بھی جا سکے. جیسے کہ دوسری بھی چیز آتی ہے کہ جو جانور میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک فضلہ بھی ہے. حلال گوشت جانوروں کا فضلہ پاک ہوتا ہے. اکثر دیکھیے لوگ اس میں کنفیوژن کا مثلا بکرے کا پیشاب لگ گیا جسم پہ تو وہ پاک ہے حلال گوشت جانوروں کا, لیکن اس کا کھانا حرام ہے. یعنی ہر پاک چیز کھانا حلال تھوڑی ہے. مثلا مٹی پاک ہے لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے. وہ صرف جو خاک شفا ہے اس کی ایک الگ سے استثناء آیا ہے, یعنی ایکسیپشن ہے, ورنہ معمولاً ہر مٹی کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے جیسے عام طور پر مرغی, اونٹ اور بھیڑ بکری یا چڑیا وغیرہ کا جو فضلہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو آپ کو واجب نہیں ہے کہ اسے پاک کریں, انہی کپڑوں کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی. اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو کہ ان کی پوری ایک لسٹ ہے جو مولانا آپ کو اپنی تقریر کے اندر آپ خود ہی سن لیں گی, تو اس وجہ سے میں ابھی فی الحال اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. اسی طرح سے حلال گوشت جانور کے بھی کچھ مکروہ اجزاء ہیں, جس کے اندر ایک تو گردے کھانا مکروہ. اسی طرح علماء نے پورا جو دل ہے وہ تو کھایا جا سکتا ہے, لیکن دل اسے لوگ کہیں گے بھئی آپ کہاں سے لے آئے, دل کے کان, وہ کچھ ایسے اس کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں دل کے اوپر جنہیں دل کے کان کہا جاتا ہے, وہ مکروہ ہے کھانا. اسی طریقے سے جو موٹی رگیں ہوتی ہیں ان کا بھی کھانا مکروہ قرار دیا گیا. البتہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ کلیجی کا کھانا مکروہ ہے, جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلیجی کا کھانا مکروہ نہیں ہے, بالکل اجازت ہے کلیجی کھانے کی. بلکہ ایک روایت جو میں نے اس سے شاید پہلے دفعہ پیش کی تھی کہ امیر المومنین نے باقاعدہ جو کباب کھانے کی ایک دفعہ فرمائش کی تھی امام حسن سے, وہ جگر کے کباب کھانے کی فرمائش کی تھی, لیور کے کباب. تو ظاہر ہے کہ ایک تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم اس کو استنباط کے لیے تو روایت نہیں پیش کر رہے, لیکن ایک سپورٹ میں پیش کر رہے ہیں کہ جگر جو ہے وہ کھانا مکروہ بھی نہیں. اچھا, ایک مسئلہ ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اشتہار ہے یہ عام طور پر ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں اور اپنے بال تراش لیں, کیونکہ پیغمبر کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی قربانی کا جانور ہو, جب ذبح کا ارادہ اگر وہ رکھتا ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. اور بہت سے اس معاملے بہت سخت ہیں, اور تقریباً حرام تک کا جو فتاوے جو ہے وہ دیے گئے ہیں اس پہ. لیکن ایسا کوئی مسئلہ کہ اتنے بال بڑھانا, اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. اور
باقاعدہ حتیٰ کہ آغا سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنے ایک استفتاء میں اس کو کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیز کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بس ایک بات اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جانور کا مذاق اڑانا، قربانی کا جانور ایک بہت ہی ایک مقدس ایک چیز ہے، اور اس کا احترام بہت پہلے کی جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کو قربانی کے جانور کو اس کے ساتھ مذاق کرنا، اور بہت سے افراد جو ہے باقاعدہ ان کی پینٹنگ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور اس کا عجیب و غریب حلیہ بنا کر اس کو، تو بہرحال پہلے قوموں میں دیکھیے اس کا احترام بہت زیادہ تھا۔ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں کچھ ایسی نشانیاں بھی ڈالا کرتے تھے۔ بعض اوقات پرانے جوتوں کا ہار بھی ڈالا جاتا تھا نشانی کے طور پر جانور کے گلے میں، اس پہ نشانی کے طور پر، اور اس گائے کی یا اس جانور کی اتنا زیادہ احترام کرتے تھے، اتنا زیادہ احترام کرتے تھے کہ پھر اس کو کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کی بے احترامی کرے۔ اتنا فوق العادہ احترام کہ اس کے بعد پھر اسے کسی اور مقصد میں اس جانور کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے بہرحال اس کی ممانعت کی اور اسے استعمال کرنے اور اس کے مقابل پہ جو وہ سواری کرنے کی بھی اجازت دی۔ بہت سے لوگ اس کو سواری نہیں کرتے تھے، نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے۔ ایسے احترام کو منع کیا گیا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے مراجع جو ہیں ان کے پاس یہاں سے باقاعدہ پاکستان سے سوالات جاتے ہیں کہ بتائیے ذوالجنہ کی جو لید ہے وہ پاک ہے یا نجس؟ ہمارے یہاں بہرحال ذوالجنہ یعنی اس کی کتنا عزت اور اتنا احترام ہے، لیکن اتنا فوق العادہ احترام یہ اسلام نے جس کا تقاضا نہیں کیا، اس کا اس لحاظ سے کہ اس کی لید کا بھی احترام کیا جائے۔ اور اکثر جگہوں پہ ایک بعض بے دین حضرات کا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس ذوالجنہ کی لید کو مثلا چکھا بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے سب چیزیں، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے ایک فتنے کے طور پر جانور کا خون پینے کی چیز شروع ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے سٹینڈ لیا اور پھر اس فتنے کو اول میں شروع میں دبا دیا گیا۔ تو بہرحال اس طرح سے کچھ ایسا احترام، خیر پاکستان کے ماحول اور معاشرے میں مثلا جیسے ہمارے ذوالجنہ کتنا احترام ہے اور اس کو اتنا احترام ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنا زیادہ احترام جیسے اکثر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب بھی ایک مثال جو ہے دیتے ہیں کہ مثلا یہاں پر تو خیر ماحول اور معاشرے میں اس کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر امام معصوم کسی کو گھوڑا تحفے کے انعام کے طور پر دیں اور وہ اس پر سواری نہ کرے اور اس کے بعد ہاتھ میں لے کے اسے پورے وقت پھرتا رہے، تو امام اسے دیکھ کے کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے تمہیں گھوڑا دیا، اس پہ سواری کرو، اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہے، اس کا ایک احترام اپنی جگہ پہ ہوگا۔ جیسے امام کسی کو اپنا لباس تحفے کے طور پر دیتے تھے کہ یہ میرا نماز کا لباس ہے، اور وہ اس نماز کو اٹھا کے الماری کے اندر اپنے رکھ دیتا اور بس اس کی زیارت کر لیا کرتا، تو امام اس پہ ناراض ہوتے کہ بھائی میں نے تمہیں پہننے کے لیے دیا ہے۔ جیسے کہ اکثر صحابی، ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو نماز کے لیے پہنے پھر اس کے بعد اتار کے رکھ دیں اس کو، لیکن بہرحال اس کا ایک تو بہت سی چیزوں کا ہمارا فوق العادہ احترام ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ قربانی کے اس جانور کا احترام کرنے لگے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے، بہت زیادہ احترام۔ تو اسلام نے منع کیا، بلکہ اس کے اوپر سواری کرنے کی بھی اجازت دی اور اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی۔ تو یہ سب چیزیں جیسے اونٹ وغیرہ اس کے اوپر سواری بھی ہوا جاتا ہے، تو وہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، اور وہ ہے کچھ اعتراضات ایسے ہیں جو قربانی پر کیے جاتے ہیں۔ اعتراضات، پہلا تو چیز یہ کہا جاتی ہے بھائی قربانی پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے بجائے اگر ہم رفاہی کام کریں، غریبوں کی امداد کریں، تو کیا یہ اس سے ملک بھی ترقی کرے گا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد زیادہ بہتر صحیح طور پر منائی جا سکے گی؟ دیکھیے یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قربانی جو تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو یادگار کے طور پر یہ جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں خدا کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلی تھی، تو خدا نے قبولیت کا شرف اس لحاظ سے بخشا کہ بیٹے کے بجائے جو ہے وہ جنت سے مینڈا آ گیا اور حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی۔ اگر اسماعیل قربان ہو جاتے اور ان کی قربانی قبول ہو جاتی اور امت کو یہ حکم ہوتا کہ سنت ابراہیمی پر عمل کرو اور اپنے پہلے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرو، تو کتنا بڑا امتحان آپ کے لیے ہوتا۔
کتنے لوگ اس امتحان پر پورے اترتے. لہٰذا خدا نے اپنے عاجز اور کمزور بندوں کے اوپر اپنا فضل فرمایا اور اولاد کی جگہ پر جانوروں کی قربانی کو قبول فرمایا. اب لوگ اس سے بھی فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس جانور کو بھی ہم ذبح نہ کریں. دیکھیے قربانی ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے رضا الہی کا حصول، یعنی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہم رقم خرچ کرتے ہیں، کیا یہ رقم جو ہے یہ پیسوں کا ضیاع ہے؟ یا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں خدا کی طرف سے جو توقیفی عبادات ہیں جن کی ایک شکل معین ہوتی ہے اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دیں؟ کیا ہزاروں یتیم بچوں کی اگر ہم کفالت کر رہے ہیں، ہم کہیں گے جناب ایک فرض نماز کو ہم ترک کر دیں، اس کی جگہ پہ ہم 1000 یتیموں کی کفالت کریں گے، تو کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ کیا ہزاروں بیواؤں کی کفالت کرنے سے ہم یہ کہیں اس کے مقابلے میں ایک واجب روزہ چھوڑیں گے اور اس کی جگہ 1000 بیواؤں کی کفالت کریں گے، تو کیا چیز اس کے برابر قرار پا جائے گی؟ ہم کہیں گے جناب ہم 5000 مریضوں کا مفت علاج کرائیں گے لیکن ہم حج واجب کو انجام نہیں دیں گے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کی جو بھی رفاعی کام ہیں یہ عید کی قربانی کا نعم البدل نہیں قرار پا سکتے. اور دیکھیے ابھی جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عید کی جو قربانی کا استحباب جو ہے یہ پیغمبر اسلام کی سیرت متواترہ سے ثابت ہے. مدینہ میں پیغمبر نے ہجرت کے بعد 10 سال گزارے اور اس میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ پیغمبر نے قربانی نہ کی، ایک سال بھی. حتیٰ کہ ایک سال تو سفر درپیش ہو گیا تھا پیغمبر کو کہ اسی میں بقرہ عید آ گئی تھی، تو اس میں بھی پیغمبر نے قربانی کا اہتمام فرمایا تھا. اور جو آخری حج ہے اس میں تو پیغمبر نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ اللہم صلی علی محمد دیگر اہم کاموں کے ساتھ جب یمن بھیجا تھا اور اس کے بعد یمن سے واقع غدیر میں امیر المومنین یمن تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے آ کر پیغمبر کو غدیر کے میدان میں جوائن کیا تھا. تو یمن جو بھیجا تھا اور بہت سارے کام تھے، اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اونٹ لے کر آنے ہیں وہاں سے، کیونکہ اتنی تعداد میں اونٹ نہ مکے میں دستیاب تھے اور نہ مدینے میں دستیاب تھے. اور اس کے بعد جو 10 ذی الحجہ کا روز تھا مصروف ترین دن تھا پیغمبر کا. پیغمبر اسلام نے 10 ذی الحجہ کو 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، 63 اونٹ 63. اگر آپ حساب بھی لگا لیں کہ اگر ایک اونٹ پر اوسطاً 5 منٹ بھی اس کو اتنا تو ٹائم لگ جاتا ہے ایک اونٹ کی قربانی میں، اس کو پکڑنا، اس کو وہ گرتا ہے، اور بہرحال تقریباً 5 منٹ بھی اگر ہم لگا لیں تو 63 اونٹ ذبح کرنے میں کم سے کم 5.25 گھنٹے پیغمبر کو لگے ہوں. تو وہ رسول جو ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہیں کرتا تھا، وہ جو ہر وقت تبلیغ کے اندر مصروف رہتے تھے، سوتے بھی بہت کم تھے، ان کے لیے قربانی کے لیے 5.25 گھنٹے نکالنا اور اتنی مشقت اٹھانا ایک غیر معمولی فعل تھا پیغمبر کا. اور خاص طور پر اس کی اہمیت یوں اور بڑھ جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے دیکھیے معاشی حالات جو تھے ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو پیغمبر کی یعنی بیک وقت 9 گھروں کا خرچہ پیغمبر اٹھاتے تھے. اس کا بار گنا پیغمبر اسلام کے کاندھوں کے اوپر تھا. مجموعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ حالات مالی اعتبار سے اتنے سازگار نہیں ہوتے تھے، اکثر فاقوں کی نوبت رہتی تھی، اور خود ازواج رسول فرماتی ہیں کہ اکثر مہینوں ہم پر ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور گزارا فقط کھجور اور پانی کے اوپر ہوتا تھا، اور کہیں سے اتفاق سے کبھی ہدیے میں گوشت آ جاتا تھا تو ہم کھا لیتے تھے. ایسے حالات میں پیغمبر اسلام کا 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا قربانی کی اہمیت کو کتنا زیادہ بڑھا دیتا. اور اہم بات یہ تھی کہ یہ جو اونٹ تھے پیغمبر اسلام نے جو 100 اونٹ ذبح کی تھی، ان سب کا گوشت بھی تقسیم کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا تھا، بلکہ ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لے کے پکوایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر جب تک اس قربانی کا گوشت صحیح طور پر تمام دنیا کے مستحقین میں تقسیم نہ ہو تب تک یہ قربانی ضائع سمجھی جائے گی، ان کی یہ بات بالکل عبث اور بیکار ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا تھا. اور یعنی دوسرے الفاظ میں کسی بھی وجہ سے جو پیغمبر نے دیکھی 63 اونٹ اس میدان مینا میں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور کتنا وقت اس کے اوپر لگایا تھا، اور بہت سے اس میں اس کو تقسیم کرنے کا بھی اہتمام نہیں کیا تھا. اس کا مطلب ہے گوشت کا کسی بھی وجہ سے تقسیم نہ ہونا حکم قربانی میں کوئی خلل نہیں ڈالتا ہے.
ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ قربانی کا گوشت مستحقین تک نہ پہنچے جب تک یہ قربانی ضائع نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ضائع نہیں ہے، اس سے حکم قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ خود پروردگار عالم نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے کہ ہم تک نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو اس کے گوشت کی تقسیم سے اتنا غرض نہیں ہے، وہ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، آپ کا خلوص دیکھتا ہے، اور آپ کس ارادے سے آپ نے کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تقویٰ آپ اس کے نتیجے میں حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اس کی طرف اس کی نگاہ ہوتی۔ غریب کے فائدے اور مدد تو اس میں خود بخود ضمنی طور پر آ ہی جاتی، اور کچھ احمق تو یہاں تک ہیں جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے، میں ان کے نام بھی نہیں لوں گا، کہ قربانی کی رسم وہ کہتے ہیں کہ یہ بے فائدہ ہے اور یہ وحشی قوموں میں ہوا کرتی تھی، سوائے اب تو کسی بھی قوم میں باقی نہیں رہی ہے، سوائے ایک مسلمانوں میں اب یہ صرف باقی رہ گئی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جو بکرے اور جانور کی گردن پہ جو چھری چلتی ہے یہ سب مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نہ کوئی عقلی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مادی فائدہ ہے۔ جبکہ دیکھیے خود قرآن اس رسم کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، لکم فیہا خیرن، اس میں تمہارے لیے سراسر بھلائی اور خیر ہے، اور یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ تو اور ہماری جو جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ سو کالڈ انٹیلیکچوئل جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک فضول اور مصرفانہ رسم ہے، فضول خرچی۔ اب خود آپ بتائیے کون احمق اس رسم کو احمقانہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے خود اقتصادی اور معاشی فائدے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو بہتر ہوتا کہ ان پیسوں کو جو ہے کسی اور معاشی اس میں ترقی میں لگایا جاتا ہے، خود معاشی اور اقتصادی فائدے اس میں اتنے زیادہ ہیں۔ کتنے غریب ایسے ہیں جن کی مہینوں وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں جبکہ عام حالات میں ان کو یہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا یہ آپ کے نزدیک اصول معیشت کے خلاف بات ہے؟ لاکھوں انسان ایسے ہیں جو باقاعدہ غلہ بانی کے اندر سال بھر جانور پالتے ہیں اور یہ ان کی روزی روٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیا ان سب کو آپ کی ایک بات کہہ کے ہم بے روزگار کر دیں اور ان سب بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنا ہم یہ کہیں گے کہ یہ عبث ایک چیز ہے؟ یہ تمام افراد کتنے زیادہ اس کے اندر کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، خود اصول معیشت کے مطابق ہے۔ کتنے ایسے قصائی ہیں، لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کو ان کی اجرت مل جاتی ہے، کتنے لوگوں کی جاب اس طرح سے۔ اس کے نتیجے میں جو کھال ہوتی ہے پوری دنیا میں کتنی گارمنٹس کے لوگوں کا اس سے جو گارمنٹس کے جو لیدر کے جو کپڑے سیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے کام اس کے اوپر ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، کتنی چیریٹی کی آرگنائزیشن انہی کھالوں اور ان کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو اس کے بے پناہ اقتصادی اور معاشی فائدے بھی ہیں، اور حیرت ہے کہ ان افراد کو جو بھی اس قسم کے کہ معترضین کی ایک بہت بڑی انٹیلیکچوئلس کی ایک تعداد ٹی وی کے اوپر بھی آنے لگی ہے اور کتابیں بھی بہت لوگ لکھنے لگے ہیں، اور لوگ ان سے مروب اور متاثر بھی ہوتے ہیں ان کی چرب زبانی سے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف انہی جب عبادات کی باری آتی ہے تو یہ ان کو صرف اسی وقت یہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں کہ جناب ان کے بجائے بینکوں کا قیام کیا جائے اور قومی اداروں میں رقم لگائی جائے، اور یتیموں اور بیواؤں کا کام غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ موقوف اسی پر ہی ہے، رکا پڑا ہے اس پر، ادھر یہ قربانی بند ہوگی اور ادھر فوری طور پر یہ قومی ادارے فوری طور پر کھل جائیں گے اور روپیہ ان کے اوپر گویا برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ افراد کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو یہ اور چیزیں جو اسراف کی ہیں ان کے اوپر کیوں ان کا دماغ نہیں ہوتا؟ یہ کہیں کہ جناب یہ جو سینما ہال بنے ہوئے اس پہ لوگ اتنا زیادہ پیسہ خرچ جا کر کرتے ہیں، ان سب کو بند کر دیا جائے، اس سے فلاں رفاہی ادارے کھولے جائیں، یہ کبھی اس بات کو نہیں کہیں گے۔ یہ ہمیشہ جتنی بھی اسلامی عبادت ہوں گی ان کے متعلق ڈھونڈ کر یہ بات لے کر آئیں گے۔ تو اور یہ ابھی اگر آپ ان کی یہ بات مان لیں گے نا تو اس کے بعد یہ اگلا جو ہے فوری طور پر کہیں گے کہ حج بھی جو یہ بے فائدہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، کیوں نہ اس سے بینک کھولے جائیں، کیوں نہ ان سے رفاہی کام کیے جائیں۔ جیسے وہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا ایک سگریٹ پینے والے پر کہ تم یہ 50 سال سے جو چین اسموکر اور سگریٹ پی رہے ہو، اگر تم 50 سال تک یہ سگریٹ نہ پی رہے ہوتے تو آج یہ سامنے والا پلازا جو ہے تمہارا ہوتا، تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو سگریٹ پینے والے نے کہا، اب اس کی ہم تائید نہیں کر رہے سگریٹ کی، لیکن اس نے جو بات سمجھانی چاہیے کہ تم تو 50 سال سے سگریٹ نہیں پی رہے ہو نا، تمہارے پاس کتنے پلازا ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام افراد ان کا کام فقط اور فقط زبان طعن و اعتراض جو ہے اپنی دراز کرنا ہوتا ہے، اور مذہبی رسومات پر کو ہمیشہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیگر دنیا کے جو عللے تللے اپنی نجی زندگی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف ان کی کوئی اس کو کم کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو روحانی فائدے جس میں زیادہ ہیں،
دیکھیے اسلام کو فقط آپ کی دنیا مقصود نہیں، البتہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو حکم قربانی میں دنیاوی فائدے بھی کتنے زیادہ ہیں، لیکن اسلام جو ہے روحانی فائدوں کو بھی اس کی طرح سے اہمیت دیتا ہے، اور فقط یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی آپ کماتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں جو روحانی فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف بھی اسلام کی بھرپور توجہ ہوتی ہے۔ اور بعض افراد تو دیکھیے یہاں تک لکھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ خواب کا غلط مطلب سمجھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مقصد یہ تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، خواب میں دکھانے کا، کہ اس بچے سے دنیاوی امیدیں منقطع کر کے اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو، یہ مقصد تھا۔ اور جب نعوذ باللہ اس ضرر رساں فعل کا ارتکاب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جانے لگے تو خدا نے ان کو متنبہ فرمایا اور ذبح عظیم یعنی بیٹے کو دین کی خدمت میں وقف کرنے کی رہنمائی فرمائی۔ حالانکہ یعنی حضرت ابراہیم نے غلط مطلب سمجھا، حالانکہ خود قرآن نے اس کی نفی کر دی، اور خود قرآن کی آیتیں ہیں باقاعدہ، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور یہ افراد یعنی جو اس قسم کی کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ بتائیے یہ سب باتیں کہ انبیاء تک کو اس مسئلے میں چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تو مادہ پرستی جو ہے آنکھوں پہ بہت زیادہ آ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی مادہ پرستی کی وجہ سے یہ جو یورپین یونین ہے جس کی خواہش بہت زیادہ اس میں شامل ہونے کی خواہش ترکی کے دل میں پل رہی ہے، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ 25 سال تک اسی فلسفے کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اس پہ بہت زیادہ حج پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے بجائے رفاہی کام کیے جائے، 25 سال تک ترکی نے ایک زمانہ تھا کہ حاجیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی حج کرنے کہ اتنی خطیر رقم کیوں ہم حج کے اوپر خرچ کریں۔ اور اس کے بعد اب اگلا حملہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے حج میں بات مان لی، یعنی پہلے تو قربانی میں بند کریں گے کہ رفاہی ادارے کھولے جائیں، پھر کہیں گے حج بھی بند کیا جائے، اس سے اور کام کیے جائیں، پھر کہیں گے نمازوں میں جو مسلمان اتنے زیادہ وقت کو لگا رہے ہیں، کروڑوں گھنٹے مجموعی طور پر مسلمانوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، کیوں نہ اس کو کسی مفید معاشی کام پہ لگایا جائے تو کتنی ترقی ہو جائے گی۔ دیکھیے جاپان ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور یہی اعتراض ذرا اور چھوٹا کر لیں تو ہم مدرسے کا جو فیس بک چلا رہے ہیں اس پہ بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جو احکامات آپ اس کے اوپر اس صفحے کے اوپر آ رہے ہیں، اخلاقیات ہیں کہ جناب یہ وضو غسل اور تیمم کے مسئلے آپ اس کے اوپر جو ہے کر رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور لوگ اس سے بھی آگے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ فقط اسی کے وضو کیسے کیا جائے۔ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ احکامات اسلامی کا پیج ہے، اگر آپ کو سائنسی ایجادات کے پیج چاہیے تو کسی اور جگہ رجوع کیجیے، آپ ناسا کی ویب سائٹ جا کر رجوع کریں۔ اور اگر ہم پھر وہی جواب دیتے ہیں جو اس نے کہا تھا کتنے آپ کے پلازا ہیں، ہم نے کہا کہ چلیں ہم تو اس پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ تو وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں نا، آپ نے کتنی سائنسی ایجادات کر لی۔ تو بعض اوقات ہم بھی تلخ ہو جاتے ہیں اور کچھ جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب احمقانہ باتیں ہیں، اور صرف لوگوں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی راہ کو کھوٹی کرنا ان افراد کا مقصد ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب صرف دو تین مسئلے اور بس باقی رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا بکرا قسطوں پہ لیا جا سکتا ہے، یعنی قسطوں پر قربانی کرنا۔ تو قسطوں پر قربانی کرنا بھی بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ دماغ میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور پہ بھی کیا خمس واجب ہوتا ہے۔ مثلا ہم قربانی کا جانور خرید کے لے کر آئے، بہت سے لوگوں کی مثلا کو عید کے اہم دن مقرر کر لیتے ہیں، جیسے بقرہ عید کے دن مثلا ہمارے خمس کی تاریخ، ہمیں اس دن خمس نکالنے گیا، چلیں اور جانور کو ہم پہلے سے لے آئے اور بقرہ عید بھی بالکل قریب ہے، تو کیا اس پر خمس ہوگا؟ البتہ وہ اگر ایسا مال ہے پہلے سے جس پر خمس واجب الادا تھا، وہ ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا تو اس سے قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں، تو کیونکہ خمس واجب الادا ہے تو اس پہ پہلے خمس نکالیے، پھر اس کے بعد اس خمس نکلے ہوئے مال سے پھر آپ قربانی کا جانور خریدیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کیا قربانی کے لیے قرضہ لینا مستحب ہے؟ جیسے کہ ہمیں بہت ساری روایات کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، قرضہ روایتیں آئی ہیں مثلا کہ قرضہ تم لو تو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کو مثلا پتہ چل جائے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرضہ لے کر قربانی کرتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں روایات کے جو تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے بھی ہیں۔ کہا نا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو لوگ قرضہ لے کر قربانی کرتے۔ تو جیسے کہ روایتوں میں مثلا چیز آئی کہ اگر لوگوں کو اذان کا ثواب پتہ چل جائے تو اذان کے لیے مثلا قرعہ ڈالیں،
یا پہلی جماعت کی پہلی صف کا ثواب اگر پتہ چل جائے تو اتنا لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں کہ اس کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے. فلاں نیک کام کے لیے اگر ان کو گھٹنوں کے بل چل کے بھی آنا پڑے تو وہ چل کے آئیں. تو اس میں حکم بیان نہیں ہو رہا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کر آؤ یا قرآن اندازی کرو، بلکہ ترغیب اور تشویق دلانے کے لیے. البتہ بہرحال آیت اللہ سیستانی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہمارے پاس ابھی حیثیت نہیں ہے تو ہمارے لیے کیا مستحب ہے کہ ہم عید کی قربانی جو ہے وہ قرضہ لے کر کریں، کیا اس کا ثواب ہے؟ تو ان کا جواب یہ آیا کہ نہیں، اس کا استحباب ثابت نہیں ہے. یعنی یہ جو آپ سننے میں آتا ہے نا بہت زیادہ، تو یہ اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے کہ قربانی کے لیے قرضہ لیا جائے. تو بہرحال اب آپ سے یہ بات اور بیان کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ قربانی کے فلسفے کو سمجھیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، اور وہ قربانی کا فلسفہ آپ کے سامنے ابھی اس سے پہلے آ گیا کہ اس کا فقط اور فقط یہ ہے کہ پروردگار آپ میں تقویٰ دیکھنا چاہتا. بس اس ایک آپ کو اب ہم اس ویڈیو کو دکھا دیتے ہیں کہ جس کے اندر کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو ہم جو مولانا محترم کی ہے اس کو اپلوڈ کر دیں اپنے فیس بک اور ویمیو وغیرہ کے اکاؤنٹ پر، تو آپ اس کے اندر تفصیل سے دیکھ سکتی ہیں. کیونکہ اس کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس اور ہے تو ہم ذرا اس کو مختصر کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور پھر آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر آپ اس پر ضرور دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ، تاکہ مکمل تفصیل آ جائے، ورنہ پھر وہ دوسرا ایک لیکچر ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو جائے گا. حلال گوشت جانور کے چند حلال اجزاء، ان میں سے نمبر 1 زبان. یہ بالکل حلال ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے. حلال گوشت جانور کے اجزاء میں سے ایک کا جو آپ کے سامنے ذکر کیا. چند حلال اجزاء میں سے نمبر 2 گردے. گردے کا کھانا حلال گوشت جانور کے بالکل شریعت نے جائز قرار دیا ہے. حلال اجزاء میں سے نمبر 3 پھیپڑے. شریعت نے پھیپڑے کا کھانا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے. چند حلال چیزوں میں سے چوتھے نمبر کی چیز دل جو ہے وہ شریعت نے اس کا کھانا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے. یہ دل ہے آپ کے سامنے، اس کا کھانا بالکل جو ہے وہ جائز ہے. چند حلال اجزاء میں سے 5واں نمبر جگر. اسے کلیجی بھی کہا جاتا ہے اور کلیجہ بھی کہا جاتا ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. یعنی کلیجی کا کھانا جو ہے وہ بالکل شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. چند حلال اجزاء میں سے بال اور کھال کا کھانا جائز ہے. البتہ اس میں یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ بال کھانے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ان بالوں کو جو ہے وہ کھایا جائے. البتہ اگر یہ کسی سالن وغیرہ پکانے کے اندر اس طریقے سے بال وغیرہ جو آ جائیں تو سالن جو ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ پاک شمار کیے گئے ہیں اور حلال بھی ہیں. لہذا اگر یہ کھانے وغیرہ کے اندر جو ہے اس کو کھا بھی لیا جائے تو جو ہے یہ جائز ہے. اسی طریقے سے چند اجزاء میں سے کھال کو بھی شمار کیا گیا ہے. البتہ کھال سے ہماری یہاں پر اس وقت یہ مراد ہوگی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کھال کو پکا کے کھایا جائے،
بلکہ اگر کوئی سالن پکتے ہوئے اگر کسی گوشت کے پیس پر کوئی کھال وغیرہ کا ٹکڑا لگا ہوا ہو، جیسے کہ پائے وغیرہ پکانے کے اندر جو ہے یہ عموماً جو ہے کھال کا ٹکڑا وغیرہ لگا رہ جاتا ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل جو ہے وہ جو ہے جائز جو ہے وہ ہے۔ حلال اجزاء میں سے آٹوں کا کھانا بھی جو ہے وہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ چند حلال اجزاء میں سے ایک جو ہے وہ دماغ بھی ہے، اور یہ سر کے اس حصے پر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو ہے دماغ ہے جو اس وقت جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں حلال گوشت جانور کے حرام اجزاء کی جانب۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے خون۔ قرآن مجید میں خون سے متعلق جو ہے آیت بھی موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بس خدا نے تم لوگوں پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جس کے ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حرام اجزاء میں سے ایک آنکھ کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ آنکھ ہے، اس کا کھانا بالکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حلال گوشت جانور کے اجزاء میں سے آنکھ جو ہے وہ حرام شمار کی گئی ہے۔ حرام اجزاء میں سے ایک قابل ذکر چیز تلی بھی ہے، اور اس تلی کا کھانا جو ہے وہ حرام شمار کیا گیا ہے۔ تلی اور کلیجی دیکھنے میں عموماً ایک شکل کی لگتی ہیں، لیکن کلیجی کا ذکر جیسے کہ ہے کہ کھانا جائز تھا، لیکن تلی کا کھانا حرام ہے۔ تلی کی خصوصی پہچان یہ بھی ہے کہ اس پر ڈاٹس ڈاٹس ہوتے ہیں، اور جبکہ کلیجی یہ بالکل جو ہے وہ صاف ہوتی ہے اور کسی قسم کا اس پر نشان وغیرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، یعنی کسی قسم کے نقطے وغیرہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے۔ جبکہ تلی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پر باقاعدہ جو ہے وہ ڈاٹس موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈاٹس موجود ہوتے ہیں اس پر، اور اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ پیٹ سے بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ تلی کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام اجزاء میں سے ایک غدود کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ یہ ایک مخصوص قسم کی گٹھلیاں ہیں جو کہ جانور کے گوشت میں پائی جاتی ہیں، ان کو جو ہے غدود کہا جاتا ہے اور ان کو حرام شمار کیا گیا ہے۔ مخصوص قسم کی کچھ گٹھلیاں جب ان کا ہاتھ لگائیں گے تو کافی سختی محسوس ہوگی۔
اب جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے جانور ذبح کرنے کی شرائط اور ذبح کی غلطیاں. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ عام طور پر جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یہ ذبح عام ہے, اور سنت ابراہیمی کے طور پر جو جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ ایک ذبح خاص ہے. حج کے موقع پر حج کا ایک رکن بھی ہے اور حاجی پر قربانی کرنا واجب بھی ہے, اور جو شخص غیر حاجی ہو یعنی حج نہ کر رہا ہو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب عمل میں سے ہے. البتہ یہ بات واضح رہے کہ قربانی کا جانور انعام ثلاثہ میں سے ہونا چاہیے. انعام ثلاثہ سے علماء نے کیا مراد لی ہے؟ یعنی اونٹ, گائے, بیل, بکرا, بکری, بھیڑ, دمبا, یہ چیزیں جو ہیں انعام ثلاثہ سے مراد لی جاتی ہیں. لیکن بالکل ایک واضح ہو گیا جواب کے ایک سوال اگر کیا جائے کہ مرغی وغیرہ کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, لہذا جیسے انعام ثلاثہ کو ذکر کیا گیا, انعام ثلاثہ میں مرغی نہیں آتی, لہذا اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. عید کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ اس میں جو ہے انعام ثلاثہ میں شمار نہیں ہے, لہذا مرغی کی قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی. البتہ یہ عام ذبح کے وقت جو ہے اس کو عمومی طور پر جو ہے وہ ذبح جو کیا جاتا ہے وہ بالکل جو ہے صحیح ہے. لہذا اب جو گفتگو ہے وہ جانور ذبح کرنے کی شرائط اور ذبح کی غلطیوں سے متعلق ہے. تو سب سے پہلے جانور ذبح کرنے کی شرائط, یہ بات واضح رہے کہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے. اچھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, اور ایسا مسلمان بچہ جو سمجھدار ہو یعنی برے بھلے کی تمیز رکھتا ہو وہ حیوان کو ذبح کر سکتا ہے. دوسری شرط ذبح کی یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حیوان کا گلا لوہے کی چھری سے ہی کاٹا جائے. تیسری شرط جو ہے ذبح کرتے وقت حیوان کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اس میں دو صورتیں بنیں گی, حیوان کو چاہے دائیں جانب لٹا کر ذبح کیا جائے چاہے بائیں جانب لٹا کر ذبح کیا جائے. لہذا سے شرط ہے کہ حیوان کی جو گردن جو ہے وہ اور اس کا پیٹ یعنی سینہ یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے. البتہ پاؤں, ہاتھ اور یہ منہ جو ہے اس کا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. چوتھی شرط جو ذبح کی ہے وہ یہ کہ ذبح سے پہلے ذبح کرنے کی نیت سے ذبح کرنے والا خود خدا کا نام لے. یعنی خود سے مراد یہ ہے کہ دوسرا اگر دور کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے تو یہ ذبح میں جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. اچھا, کتنا ذکر کرنا ہے؟ اگر صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ دے تو کافی ہے. پانچویں شرط ذبح ہونے والا حیوان حرکت کرنا چاہیے. مثلا دم کو حرکت دے یا ذبح ہوتے وقت اپنے پاؤں ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ مارے. چھٹی شرط جو ذبح کی ہے وہ حیوان کے بدن سے اتنا خون نکلنا چاہیے جتنا معمول کے مطابق نکلتا ہے. پتہ چلا کہ ایک جانور کو ذبح کیا بالکل ذرا سا خون نکلا تو اس وقت جو ہے یہ اور باقی خون نہ نکلا تو یہ صحیح نہیں رہے گا. ساتویں شرط یہ ہے کہ حیوان کا گلا ذبح کی نیت سے کاٹنا چاہیے. مطلب کسی جانور چھری وغیرہ پر جا کے گر گیا یا مثال کے طور پر کوئی نیت وغیرہ نہیں کی تھی اس حوالے سے تو یہ صحیح نہیں رہے گا. ذبح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ذبح کا طریقہ جیسے کہ شرائط ذکر کی, ذبح کا طریقہ یوں ہے کہ حیوان کی گردن کی 4 بڑی رگوں کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے اور ان رگوں میں سانس کی نالی, کھانے کی نالی, 2 موٹی رگیں جو کھانے اور سانس کی نالی کے دونوں طرف ہوتی ہیں, اور ان رگوں کو اس طرح سے کاٹنا ہے کہ گلے کی جو گرہ جو ہے
اس کے نیچے کی جانب سے اس طرح سے کاٹا جائے کہ وہ جدا ہو جائیں. اچھا، یہ انعام ثلاثہ کے جو ذبح کے احکام بتائے جا رہے ہیں ان میں گو کے اونٹ شامل ہے، لیکن اونٹ کو اس طریقے سے لٹا کر جو ہے وہ کاٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ اونٹ کے لیے ایک الگ سے حکم ہے کہ اس کو نحر کیا جائے. اور یہ پیٹ سے اوپر کی جانب اور گردن سے نیچے کی جانب ایک خالی مقام جو کہلاتا ہے، اس میں نیت کرنے کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد چھرا گھونپا جائے اور ایک جو ہے وہ کافی مقدار میں جو خون نکل آتا ہے، اس کو جو ہے یہ نحر کہا جاتا ہے. لہذا اونٹ میں نحر ہی کرنا واجب ہے. البتہ یہ جائز نہیں رہے گا کہ گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ان کو اونٹ کی طرح نحر کیا جائے. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اونٹ کو اس طریقے سے لٹا کر کہ جس طریقے سے گائے، بیل وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے ذبح کر دیا جائے، یہ جائز نہیں رہے گا. لہذا اونٹ کے لیے ایک خصوصی حکم ہے کہ اس کو نحر کر کے جو ہے نحر کرنا جو ہے وہ واجب ہے. ذبح کی غلطیوں پر جو ہے ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ اکثر و بیشتر جو ایک لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ قصائی وغیرہ کا تعین کرنے میں وہ غلطی کر جاتا ہے. لہذا جانور کو کتابی کافر ہو یا غیر کتابی کافر ہو، اس سے ذبح کروانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. مثلا عیسائی قصائی سے اگر یہ جانور کو ذبح کرے تو جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اسٹیل کی چھری کے حوالے سے علماء کی ایک تعداد منع فرماتی ہے کہ اسٹیل کی چھری سے جو ہے وہ جانور کو جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا. ذبح کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ 4 رگوں میں سے بعض رگوں کو کاٹ دیا جائے. مثال کے طور پر 2 رگوں کو کاٹ دیا جائے اور پھر صبر کیا جائے کہ جانور کے مرنے کا. یہ جائز نہیں ہے. 4 رگوں کو پے در پہ کاٹنا ہے. جان بوجھ کر، ایک اور غلطی، جان بوجھ کر جانور کو قبلہ رخ نہ کرنا. جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اگر جانور کا عموماً جو ذبح کرتے ہوئے منہ وغیرہ جو اٹھا لیا جاتا ہے، یہ منہ وغیرہ سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کی جو گردن جو ہے اور سینہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. لہذا جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قبلہ رخ نہ کرے جانور کو تو یہ جائز نہیں رہے گا. اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت اللہ کا جو ہے وہ نام نہ لیا جائے تو یہ عمل جائز رہے گا اور ذبح کی غلطیوں میں شمار کیا جائے گا. اچھا جناب، اگر اس قسم کی کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ شریعت کا کیا حکم موجود ہے؟ غلط ذبح ہونے کی صورت میں، جیسے کہ ذبح کی جو غلطیاں ذکر کی گئی ہیں، غلط ذبح ہونے کی صورت میں جانور مردار کے حکم میں ہے اور حرام شمار کیا جائے گا، اور حیوان کا پورا بدن جو ہے وہ نجس شمار کیا جائے گا. جانور کو ذبح کرنے کے مستحبات، علماء نے چند چیزوں کو ذبح کے حوالے سے مستحب قرار دیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بھیڑ، بکری وغیرہ جو ہیں ان کو ذبح کرتے وقت ان کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے وہ باندھ دینا چاہیے، اور دوسرا پاؤں جو ہے اسے کھلا رکھنا چاہیے. اور گائے بیل وغیرہ کے اندر مستحب یہ ہے کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ باندھے رہیں اور دم کو جو ہے وہ کھلا رکھا جائے. اور اونٹ کے حوالے سے علماء نے جو چیز مستحب قرار دی ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں. اور اگر اونٹ کھڑا ہوا ہو تو اس کے بائیں پاؤں کو باندھ دیں. یہ اس میں جو ہے وہ مستحب ہے. مستحبات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حیوان کو جب ذبح کیا جا رہا ہو یا اونٹ وغیرہ کو جب نحر کیا جا رہا ہو تو ذبح یا نحر کرنے سے پہلے ان کے سامنے جو ہے وہ پانی رکھا جائے. اسی طریقے سے مستحبات میں سے ذبح یا نحر کرتے وقت
ایسا کام کیا جائے کہ جس سے حیوان کو کم سے کم تکلیف ہو. مثلا چھری خوب تیز کر لی جائے اور حیوان کو جلد سے جلد جلدی ذبح کیا جائے. جانور کو ذبح کرنے کے مکروہات، علماء نے چند چیزیں جو ہے ذبح کے حوالے سے مکروہ شمار کی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال کا اتارنا، یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے. حیوان کو کسی ایسی جگہ ذبح کرنا کہ اسی کی نسل کا دوسرا حیوان اسے دیکھ رہا ہو، یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے. جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا جو ہے مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے وقت کے حوالے سے رات کے وقت یا جمعے والے دن ظہر سے پہلے حیوان کا ذبح کرنا مکروہ شمار کیا گیا ہے. البتہ ضرورت وغیرہ کے تحت اس کی کراہت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آئیے چند ایک فقہی مسائل کی جانب چلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ آئے کہ یہ گائے بکرے وغیرہ جو ہیں ان کے پیشاور پکانے کا کیا مسئلہ ہے. شریعت نے اس کو جو نجاست کے حوالے سے جو حکم ہے اس کو پاک جو ہے وہ شمار کیا ہے، یعنی نجس شمار نہیں کیا. البتہ پاک سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ کھانا پینا بھی جائز ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت نے جس چیز کو پاک قرار دیا ہو اس کا کھانا پینا بھی جو جائز رہے. اگر پاک کا حکم بتایا ہے تو نجاست و طہارت کے حوالے سے بتایا ہے. کھانے پینے کے اپنے خود مخصوص جو ہے وہ احکام ہیں کہ کس اللہ تعالی نے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس چیز کو آپ کھا سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے یہ خون کا مسئلہ جو ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے یہ خون کے چھینٹے وغیرہ جو آتے ہیں آیا کہ پاک ہے کہ نجس ہیں، اس وقت تو یہ جو ہے نجس شمار کیے جائیں گے. البتہ طہارت کے حوالے سے جو جانور کو ذبح کیا جائے اور معمول کے مطابق ذبیحے کا جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے خون نکل آئے تو اندر جو باقی بچا ہوا خون ہے اسے پاک شمار کیا گیا. یہاں پر بھی پاک سے مراد ہو جائے گی، یعنی اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہو جائے گا لیکن نجاست کے حکم میں نہیں رہے گا، حالانکہ خون جو ہے وہ نجس تھا. اچھا، ایک اور سوال یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے گھر میں، یہ خون جو چاروں طرف فرش وغیرہ میں پھیل جاتا ہے آیا کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا رہے گا. یقیناً فرش جو ہے وہ اس وقت نجس شمار ہوگا اور اس کو بالکل اسی طریقے سے جو ہے پاک کیا جائے گا فرش کو کہ تقریباً جو ہے نجاست کرنے کے بعد تقریباً 2 مرتبہ جو ہے اس سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو ہے پاک ہو سکے. اچھا، ایک اور سوال یہاں پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو گوشت کے پارچے وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ نے کسی کو وہ گوشت وغیرہ دیا یا مثال کے طور پر آپ مارکیٹ سے گوشت کو خرید کے لے کر آئے تو اس کے اندر جو خون موجود ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم رہے گا. بہرحال دھونے سے پہلے جو ہے اس کو پکانے سے پہلے اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. خون جو ہے وہ حرام اجزا میں سے لہذا حرام اجزا کو جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا. بس آخر میں آپ سے یہ کہنا ہے، اس کے بعد ایک اور مختصر سا ایک لیکچر ہوگا سر وسیم امام صاحب کا، کہ بس آخری ایک پیغام یہی ہے عید سے پہلے کہ جو فلسفہ قربانی ہے اس کو یاد رکھیے گا اور اپنے آپ کو عید کے روز بھی اور آئندہ زندگی میں بھی وہ چیز جو پروردگار عالم کو چاہیے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس کا نام ہے تقویٰ. اور مدرسے کی طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی پیشگی مبارکباد. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.